بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید، اور صبح سویرے 9 بجے آپ کا ہمارا ساتھ شروع ہوتا ہے۔ 2 گھنٹے یہ نشست جاری رہتی ہے اور اس میں ہم بہت کچھ کوشش کرتے ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں، جو آپ جاننا چاہتے ہیں، اپنے سیگمنٹس اس حساب سے لے کر آئیں۔ تو یہ میرے ساتھ جو معزز شخصیت بیٹھے ہیں، کیا نام ہے آپ کا؟ اشفاق ستی۔ میں صدف عبدالجبار۔ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے موسم جس طریقے سے تبدیل ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کراچی میں اس طریقے سے موسم فیل نہیں ہوتا کہ بہت تیز سردی محسوس ہو، لیکن یہاں پر لوگوں کو نزلہ زکام کھانسی کی شکایت بہت رہتی ہیں۔ تو ہم ویکسینیشن کے حوالے سے اشفاق بات کر رہے تھے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے سپٹمبر اکتوبر میں، خاص طور پہ جن کو الرجی ہوتی ہے اور تھوڑی تھوڑی سی ڈسٹ سے، ان چیزوں سے ان کو زکام متاثر ہو جاتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں، تو ان کو فلو شاٹس لگوانے چاہیے، سپٹمبر میں لگوا لیں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں بزرگ افراد ہیں، the ones that have crossed over 60 کے بعد بزرگ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی ان کو ہاں نہیں لیکن 60 کے بعد آپ کو ایک تو فلو شاٹس ہر سال لگوائیں، وہ تو خیر ہر کوئی لگوائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو نمونیا کی ویکسین ہے وہ بزرگوں میں کروانا ضروری ہے، یا ان افراد میں جو 60 کراس کر چکے ہیں، تاکہ ان کے جو افیکٹونیس ہے ان کے کام کی اسی طرح سے رہے، ان کے پھیپھڑوں پر کوئی ایکسٹرا لوڈ نہ پڑے۔ اور یہ 5 سال کی جو نمونیا کا انجیکشن ہوتا ہے وہ کوریج دیتا ہے، سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ خیال رکھیں اور ہر چیز کے بارے میں معلومات کر لیں، خود سے جا کے نہیں، ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں جس ڈاکٹر پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہو۔ اچھا جی، تمام دعائیں ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کریں۔ تمام دعائیں یا دوائیں؟ مجھے وہ یاد آ گیا تھا، اشتہار اس طرح سے آتا تھا، وہ ڈسکلیمر آیا کرتا، بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، بچوں کی پہنچ سے یہ بھی کہا جاتا تھا۔ تو ڈونٹ ٹرائی اٹ ایٹ ہوم، جا کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں، لیکن ڈو چیک دس آؤٹ کہ یہ کیا ہے، کیوں ہے، کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے اب جس طرح کے پولیوشن زدہ ماحول میں ہم رہ رہے ہیں، تو احتیاط بہتر ہے۔ اچھا ایک اور چیز جو میں تذکرہ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل جنگ کو اکتوبر ابھی آنے والا ہے، اور ہم اس کی بات کر رہے تھے، اور اب لبنان بھی ایک ایسا جنگ زدہ مقام بنتا جا رہا ہے کہ جہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے ملک اپنے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بھائی یہاں پر جنگ روک دی جائے، یہاں پر یہ جنگ کا دائرہ وسیع نہ کیا جائے، اور وہ بیچارہ اسرائیل جو اپنے آپ کے دفاع کے لیے سارے اقدامات کر رہا ہے، تو وہ اپنی حد میں رہے، کوئی اس کو بولنے والا نہیں ہے۔ جبکہ سارے جو ملک کے سربراہ ہیں تمام ملکوں کے، وہ ایک جگہ مل بیٹھے بھی، بات بھی ہوئی، لیکن سب نے اپنی اپنی توجیحات پیش کی، سلوشن ہمیں وہاں سے کوئی ایسا نظر نہیں۔ بہرحال ہم سلوشن کی آپ نے بات کی، تو آپ نے نکال لیا کچے کے علاقے کا سلوشن؟ کچے کے علاقے کی تو ہم، میرے خیال میں اشفاق، میں جب سے اس شو میں آئی ہوں تب سے ہم ذکر کر رہے ہیں، اور ہمیں ہر بار بتایا جاتا ہے اب جو آپریشن ہوگا نا وہ آپریشن فیصلہ اس بار تو سندھ اور پنجاب پولیس نے مل کے کچل دینا ہے، ایسا پلان بنایا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کچے کے ڈاکو، اب تو خیر ان کے یوٹیوب چینل بھی ہیں، اب کیا ان کی ہم ظاہر ہے اس وقت پروموشن کریں، لیکن بہرحال ان کے پاس ٹیکنالوجی کا استعمال کتنا ہے۔ پہلے ہی ہوتا تھا کسی کو اغوا کر لیا، کوئی راہگیر بھٹک گیا، کوئی ان کے ہنی ٹریپ میں آ گیا، لیکن اب اشفاق یہ ہو رہا ہے کہ پورا خاندان اغوا ہو رہا ہے، بات معاملہ اس حد تک پہنچ گیا ہے۔ اور بڑا آپ یہ دیکھیے کہ ایک تو ہنی ٹریپ، اور دوسرا ایک بڑے سسٹمیٹک ٹریپس بچھائے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان کی فراغت دیکھیے، ان کا دماغ دیکھیے، کہ یہ نہیں ہے کہ ابرپٹلی جیسے ہم ڈاکوؤں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کہیں ناکہ لگایا وہاں سے اٹھا لیا، نہیں، یہ باقاعدہ طور پر شادی کا جھانسا دے کر بلوایا گیا تھا، رشتے کا جھانسا دے کر، اور 9 افراد کو اغوا کر لیا ہے۔ اب یہ اس میں 2 مرد ہیں، 2 خواتین ہیں، 5 بچے شامل ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اندازہ کیجئے کہ درمیان میں ایک رشتہ کروانے والا تھا، جو کہ ایک یہ جو فرائز وغیرہ ہوتے ہیں یا چپس ہوتے ہیں ان کی ریڑھی لگاتا تھا، اس نے کہا کہ تم لوگوں کا رشتہ کروا دیتا ہوں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، اور پھر گھر دیکھنے شکارپور گئے تو انہیں وہاں سے اغوا کیا گیا۔ اب یہ بیس کیمپ ہے ان کا کچے کا علاقہ، لیکن وہاں سے نکل کر یہ سندھ کے مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہیں، بلکہ ایک بار تو کراچی میں بھی پائے گئے تھے، تو اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ انہوں نے 2 مرد خاندان کے، 2 خواتین، 5 بچے، یعنی کہ 9 افراد، دیٹ مینز اے لاٹ۔ تو ہمارے ساتھ اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں چیف رپورٹر سندھ لال اسد پٹھان۔ بہت شکریہ لالا، آپ نے علیہ صبح ہمارے لیے وقت نکالا۔ بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی کسی ایک جگہ محدود ہیں، اور ڈاکوؤں سے یہ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہتھیار دکھائے اغوا کر لیا، یہ تو ہنی ٹریپ کر رہے ہیں، لڑکیوں کی آواز نکال کے لڑکوں کو بلوا رہے ہیں وہاں پر ملنے کے لیے، پھر اغوا کر رہے ہیں، یہاں پر 9 لوگوں کو اغوا کر لیا، یہ تو مطلب اپنے بیس کیمپ سے نکل کر کاروائیاں کر رہے ہیں، تو کیا کیا جائے اب؟
اشفاق، میں بار بار یہ آپ کے پروگرام میں بھی کہتا رہا ہوں اور ہر جگہ پہ یہ بات میں رکھتا ہوں اپنی، کہ یہ ایک انڈسٹری ہے اور اب انڈسٹری کا ایک رخ دار گئی ہے، تو اس میں مختلف طریقے ہیں اپنا کاروبار کرنے کا. تو ایک تو پبلک کا بھی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ بارہا ہم نیشنل ٹی وی پر یہ بات کرتے رہے لیکن ہیں، لالا اس کے بعد یہی انڈسٹری چیزیں سب سوشل براہ کرم میڈیا پر انڈسٹری بھی نہ وائرل کہیں، ہوتی ہیں. یہ نہ ہو کہ کہیں حکومت سن کے لیگلائز کر دے اس کو. تو حکومت نے تو لیگلائز ہی کیا ہوا ہے کہ اتنے عرصے سے حکومت وہاں پر کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ہماری نظر میں یا عوام کی نظر میں یہی ہے کہ اس کو لیگلائز ایک دھندا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے جب وہ کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں. اور پبلک کا یہ پرابلم ہے کہ پبلک جو ہے ہر قسم کے جھانسے کے لیے تیار ہے. حیران ہوں. یعنی سستا گھر خریدنے کے لیے وہ پہنچ جائیں گے، سستی گاڑی خریدنے کے لیے وہ پہنچ جائیں گے، رشتے داری کرنے کے لیے بغیر کسی تحقیق کے جو ہے وہ کسی بھی علاقے میں پہنچ جائیں گے جا کر کہ بھائی اگرچہ آپ نے کوئی رشتہ داری کرنی ہے، سکھر شہر ایک اربن شہر ہے، وہاں پر آپ رہ رہے ہیں اور کچے کے علاقے میں آپ رشتہ داری کرنے جا رہے ہیں صرف اس جھانسے پہ کہ کوئی زمیندار ہے اور اس کی کہ کام تو کریں گے نا شہری. ظاہر ہے ان کو شادیاں بھی کرنی ہیں، انہیں گاڑیاں بھی خریدنی ہیں، اور جس طرح کی ہم معاشی حالات پہ رہ رہے ہیں لوگ سستے آپشن کی طرف جاتے ہیں کہ ہمیں سستی گاڑی مل جائے، ایسا گھر مل جائے جو ہم افورڈ کر سکیں. تو لیکن یہ سیکیورٹی پرووائڈ کرنا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے، مگر یہ مجھے کم سے کم یا آپ کو یا مجھے یا کسی کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے کہ ایک بندہ سستی گاڑی بیچنے کے لیے مجھے کچے میں کیوں بلا رہا ہے. ہاں، ایک بندہ جو ہے وہ اچھا رشتہ دینے کے لیے، زمینداروں کا رشتہ دینے کے لیے، بہت بڑے لارڈ کا رشتہ دینے کے لیے مجھے کچے میں کیوں بلا رہا ہے. تو تھوڑا سینس ہمیں بھی اپنا استعمال کرنا چاہیے. اور لالا دوسری ایک چیز یہ ہے کہ اب تو مارکیٹ لوگ میں ہیں. ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون موجود ہیں. آپ ویب سائٹس پہ چیک کر لیتے ہیں کہ گاڑی کی اس وقت ویلیو کیا ہے، اور اگر کوئی حد سے زیادہ سستی دے رہا ہے تو پھر اس کی کوئی نہ کوئی تو وجہ ایسی ہوگی جس سے چھپایا جا رہا ہے یا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. تو آپ نے صحیح کہا، دماغ استعمال کرنا پنجاب چاہیے. سے تاجروں اشفاق پنجاب سے تاجروں کا وفد آیا، 4 یا 5 تاجر تھے. ان کو کچے سے رابطہ ہوا کہ ہم غریبوں میں کپڑے بانٹنا چاہتے ہیں اور ہمیں کم سے کم بھی 1-1.5 لاکھ سوٹ چاہیے. وہ پہنچ گئے گاڑی میں بیٹھ کر ذرا کچے کے علاقے میں، اور پھر اس میں بندھے ہوئے تھے، اور ابھی کچھ عرصہ پہلے ان کو وہاں پر تاوان دے کر رہا کرایا گیا. تو یہ کیا لوگ ہیں یار؟ کم سے کم اتنا نیشنل میڈیا پہ ہم شور مچاتے ہیں کہ یہ ایک پوری انڈسٹری بنتی جا رہی ہے اور یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر. ہمارے لوگ بھی اویئر ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، لالچ کی جھانسے میں وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. اور فیلیور ہے سندھ گورنمنٹ کا، فیلیور ہے پنجاب گورنمنٹ کا، فیلیور ہے سندھ پولیس اور پنجاب پولیس کا. بارہا آپریشن کیے گئے، صدر زرداری یہاں پر آئے، اتنی ہائی فائی میٹنگز ہوئی، تمام سیکیورٹی ایجنسیز اس میں شامل تھیں، ساری پلاننگز ہوئی، تیاریاں کی گئی، مگر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. کوئی ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، صرف میٹنگ پہ میٹنگ، میٹنگ پہ میٹنگ، میٹنگ پہ میٹنگ. لالا صاحب پٹھان چلے، یہ تو ہم اب اس طرف تو جا ہی نہیں رہے کہ جی آپریشن ہوگا، خاتمہ ہوگا، علاقے جو ہیں وہ بازیاب کرا لیے جائیں گے. ریکوری ریشو کیا ہے؟ جو اغوا ہوتے ہیں یہ واپس آتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ ذرا ہمیں ریشو بتائیے گا اگر ہم پورے سال کا اگر اندازہ لگائیں. جی بالکل واپس آتے ہیں. جو تاوان ادا کرے گا وہ واپس آئے گا. اور اگر کسی بڑے باپ کا بچہ ہے تو پھر پولیس ایکٹیو ہوگی، مینج کرے گی چیزوں کو، خود چندہ جمع کرے گی، وہاں پر ادا کرے گی اور اس کو رہا کرا دے گی، تھوڑی قیمت کم ادا کرے گی. اگر میں نے اور عام پبلک نے جس نے تاوان بھرنا ہے تو وہ اپنی منہ مانگی قیمت مانگتے ہیں، اور پھر جہاں سودا طے ہوا تو پھر وہ پیسے دے کر وہاں سے رہائی پاتے ہیں. یہی کہیں ایسا تو نہیں ہے کاروبار چل رہا ہے. اور لالا الزام نہیں لگا رہے لیکن کہیں کمیشن پہ کام تو نہیں چل رہا؟ ہو سکتا ہے. میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہاں پر سردار ملوث ہیں، یہاں پر پولیس آفیسرز ملوث ہیں، یہاں پر وہ تمام طاقتور لوگ ملوث ہیں جو کسی نہ کسی طریقے سے اس پورے کچے کے علاقے میں اسٹیک ہولڈر ہیں، جنہوں نے اس کچے کے علاقے میں لاکھوں ایکڑ زمین پہ قبضے کیے ہوئے ہیں. اچھا، یہ سارے اسٹیک ہولڈر ہیں. اچھا لالا، ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم ویسے ڈاکوؤں سے متعلق جب بات کر رہے ہیں اور کارروائیوں سے متعلق، اور اکثر جو دعوے ہوتے ہیں کہ وہ چھپ رہے ہیں، انہیں چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی، وہ گھبرائے ہوئے ہیں، اس طرح کی ٹرمز یوز کی جاتی ہیں. لیکن یہاں پر جس طرح سے کریٹیو تھنکنگ کے ساتھ لوگوں کو ٹریپ کر کے بلوایا جاتا ہے، آپ سوچئے ان کے رہنے کا انتظام کیا جاتا ہوگا، ان کو باقاعدہ کئی دن تک بات ہوتی ہوگی، ہنی ٹریپ بالخصوص کیا جاتا ہوگا، تو اس کے اندر دیکھ بھال کے تحقیق کر کے پھر بلایا جاتا ہوگا، پھر رکھا جاتا، کھانا پینا ساری چیزیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں کوئی جلدی نہیں ہوتی اور نہ ہی انہیں کسی کا ڈر ہوتا ہے پکڑے جانے کا اتنا آسانی سے. تو یہ بڑا کوئی ایک منظم نیٹ ورک ہے.
جی اشفاق، ایک تو وہ جو جس علاقے میں رہتے ہیں وہ نو گو ایریا ہے اور وہاں پر ان کی زندگی جو ہے نا وہ جاہلوں اور جنگلیوں کی طرح رہنے والی زندگی ہے. وہاں پر کوئی خاص زندگی نہیں ہے. اس کے درختوں کے نیچے رہتے ہیں اور چھپرے مپرے بنائے ہوئے ہیں ان کے نیچے رہتے ہیں اور ان کے کچے مکانات ہوتے ہیں کیونکہ جب بھی پولیس آپریشن کرتی ہے یا رینجرز وہاں پر پہنچتی ہے تو انہی مکانات کو آگ لگاتی ہے جو فوٹیجز آپ چلا رہے ہوتے ہیں. تو ان کا ایک جگہ پر کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا. وہ جنگل میں مختلف علاقوں میں جو ہے وہ گردش کرتے رہتے ہیں آپریشن کے حوالے سے. اگر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس علاقے میں سرجیکل آپریشن ہونے والا ہے تو وہ اس علاقے سے دوسرے علاقے میں چلے جاتے ہیں. وہاں پر جو مغوی ہے ان کو کھڈوں میں رکھا جاتا ہے. 20 فٹ کا کھڈا ہے نیچے زمین میں, اچھا اس میں سیڑھی کے ذریعے نیچے اتارا جاتا ہے اور سیڑھی ہٹا دی جاتی ہے. اس نے پیشاب بھی وہاں پر کرنا ہے, کھانا بھی وہاں پر کھانا ہے اور جب تک اس کی رہائی ممکن نہیں ہوگی وہ اس کھڈے میں رہے گا. تو یہ زندگی ہے وہاں پر. اور یہ اس طرح کی زندگی جو ہے وہ سندھ, پنجاب اور کے پی اور بلوچستان کے لوگ جو بیچارے کچھ لالچ کی جھانسے میں اور کچھ اغوا برا تعاون. اتنے برے حالات ہیں, آپ کو اتنی ڈیٹیلز بتائیں. جب بھی ہم جو اس آپریشن کا حصہ بنتے ہیں اہلکار ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں تو بڑے پرعزم دکھائی دیتے ہیں, اب ہم ایسا کریں گے, اب ہم ویسا کریں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جب ہم اسے نو گو ایریا کہتے ہیں, کیا یہاں پر موبائل سگنل نہیں جاتے, کیا یہاں پر ٹریس نہیں کیا جا سکتا, کیا یہاں پہ سرویلنس نہیں رکھی جا سکتی؟ تو پولیس تو کے پاس تو بہت سارا ویپنز ہوتا ہے, بہت ساری اکوپمنٹ ہے, ٹیکنالوجی ہوتی ہے. وہ کیا بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں وہ اس علاقے میں جا پاتے ہیں اندر؟ دیکھیں وہ تمام جو اسٹیک ہولڈر ان سے رابطے میں ہیں, وہ پولیس افسران کے ساتھ رابطے میں ہیں, ان سے فون پہ فریکوینٹ بات کرتے ہیں, اپنے مطالبات رکھتے ہیں. اب تو بڑے اور زیادہ ماڈرن ہو گئے ہیں کہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم اور اپنے یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اب تو جو کمزور پولیس آفیسر ہے, یعنی جس ضلع میں اگر کوئی کمزور ایس ایس پی لگا ہوا ہے اور وہ اس میں اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ چیزوں کو مینیج کر سکے اور وہ فائٹر نہ ہو, تو اس کو تو اپنی مرضی کے ایس ایچ اوز لگواتے ہیں اپنے علاقوں میں. تو یہ تو یہاں پر تو یہ چل رہا ہے سارا. اور ہماری سرکار سوئی ہوئی ہے, نہ صرف سندھ سرکار سوئی ہوئی ہے, پنجاب سرکار سوئی ہوئی ہے, فیڈرل گورنمنٹ سرکار سوئی ہوئی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ول بظاہر نظر نہیں آتی, کیونکہ جب یہ ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں آپریشن ہو سکتے ہیں, یہاں پر بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ فون ٹریس کرنا, آئی پی ٹریس کرنا, یہ کون سا مشکل کام ہے. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو سمز وہاں پر یوز ہو رہی ہیں ان کو ٹریس نہ کیا جا سکتا ہو. یا اب تو ڈرون ٹیکنالوجی کی مدد سے سرویلنس بھی آسان ہو گئی ہے, اس کا بڑا استعمال ہو رہا ہے. مغوی, ہاں, تو پولیس کیوں نہیں وہاں تک؟ نہیں, مغوی کو تو ایک جگہ سے لے جایا جاتا ہے نا اندر, وہ ان ٹرمز وہاں پر نہیں جاتے. لیکن بہر لگتا یہ ہے کہ ول کی 150 لوگوں نے پوری کی پوری ریاست کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور ہمیں بار بار یہ بتا کر ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے کہ آپریشن, ہیوج آپریشن اس لیے ممکن نہیں ہے 150 لوگوں کے خلاف کیونکہ اندر بہت بڑی تعداد میں آبادی بھی رہتی ہے, وہ متاثر ہوگی. بھائی آپ نے سوات آپریشن کیا, وہاں پر جو ہے اعلان کرا دیا کہ باقی لوگ وہاں سے نکلیں جو کرمنلس ہیں ان کے ساتھ وہ فائٹ کریں گے. تو طالبان کے ساتھ آپ نے فائٹ کی, سوات آپریشن آپ نے کامیاب کیا, تو کیوں نہیں ہو سکتا یہاں پر؟ آپ اعلان کریں جو اندر نکل جائے لوگ کچھ عرصے کے لیے, ان کی صفائی کریں, اس کے بعد واپس ان کو لوگوں کو واپس چھوڑ دیں. 150 لوگوں نے پوری سرکار کی مشینری کو اپنے کنٹرول میں کیا. اب وقت آ گیا ہے کہ یہاں پر یہ پولیس کو اور خاص طور پر گورنمنٹس کو یہ کرنا چاہیے کہ پاک فوج سے مدد لی جائے تاکہ پاک فوج یہاں پر آپریشن کرے, اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس علاقے کو پاک کرے یہ جو ایسے مسکرینٹس ہیں ان سے. اب یہ سیاسی, اصل میں ہو یہ رہا ہے کہ سیاسی مفادات کے چکر میں یہ پاک فوج کو یہاں پر نہیں بلایا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر آ کر آپریشن کریں. اور آپ کو پتہ ہے اس کی وجوہات کیا ہیں کہ پھر وہ جو سردار یہاں پر بستے ہیں, جو سپورٹ اس طرح سے کرتے ہیں حکومتوں کو, تو پھر اسی کے بلبوتے پر تو قائم رہتے ہیں, وہ ٹوٹ جائے گا, نیکسس ٹوٹ جائے گا. تو چلیں جی, تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان. پوری معیشت بھی چل رہی. تھینک یو سو مچ لالا اسد پٹھان ہمارے ساتھ تھے. اور مسئلہ یہ ہے, اور ہم یہ اپنے پلیٹ فارم سے یہ ایشو اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن کیا اس پر سیریسنس ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ہر بار یہ بتایا جاتا ہے اب آپریشن جو ہوگا فیصلہ کن ہوگا, فیصلہ کن نہیں ہو پاتا وہ آپریشن. ہاں بالکل ایسا ہی. اب ذرا موسم کی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں کہ موسم آج کل تو گرمی کا زور ہے اور خاصی گرمی ویسے ہو رہی ہے. اچھا, گرمی سے نہ جانے مجھے کیوں انڈوں کا وہ سلسلہ یاد آ جاتا ہے کہ اس قدر شدید گرمی میں بھی انڈے جو ہیں وہ 300 سے 350 روپے فی درجن ہیں. تو میں حیران ہوں, مرغی اس قدر مہنگی ہے. چلے مرغی کی کنزمپشن تو الگ ہے, لیکن انڈوں کو ہم لوگ نارملی ریلیٹ کرتے ہیں سردی اور گرمی سے. تعلق موسم سے نہیں ہے, اس کا تعلق جی اوور آل مہنگائی سے ہے. صرف سردی میں دیکھیے گا نا, سپلائی ہے. دوسرے وہی کہیں گے دیکھیں جی گلوبلائزیشن ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, دنیا بھر میں مہنگائی ہو رہی ہے.
لیکن بہرحال بھائی موسم سے کہاں چلا گیا کیا مجھے یاد آ گیا. تو بات یہ ہے کہ اب یہ ہے کہ آج سے کئی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ برسات کا امکان ہے اور بادل برسنے کا سلسلہ 1 اکتوبر تک جاری رہے گا. NDMA نے متعلقہ محکموں کو الرٹ جاری کر دیا ہے. یہ کہاں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی بتا رہا ہوں نا, آج سے اگلے 6 دن تک پنجاب, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر, سندھ کے کچھ علاقوں میں, سن لیجئے اتنا پریشان نہ ہوں, 28 ستمبر تک وقفے سے بارش متوقع ہے. لیکن اب وہ پتہ نہیں کچھ علاقے ان میں کراچی ہے کہ نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہے کہ نوشہرہ اور پشاور میں بھی موسلادھار بارش ہوگی. آگے کی سنیے. اور دیر, سوات, بنیر, شانگلہ, مری, گلیات, مانسہرہ, کوہستان, چترال, سارے دور دراز علاقوں میں وہاں پر کہا جا رہا ہے کہ چونکہ پہاڑی علاقہ ہے تو وہاں پر شدید برسات سے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب وہاں پر جو موسم سرما ہے اس کی اب آمد ہے اور وہ برسات جو ہے وہ موسم سرما والی برسات وہاں پہ شروع ہوگی. اور ہمیں دیکھیں, ہم ابھی تک وہ بارشیں جو ہمیں بتائی گئی تھیں ہوں گی, موسلادھار بارش ہوں گی, اتنا پانی ہوگا, فلڈنگ ہو جائے گی. تیرے نصیب کی بارشیں کسی اور چھت پہ برس گئی ہیں, کسی اور شہر میں برس گئی, کسی اور شہر میں. تو آگے کا بھی ہے, دل بے خبر میری بات سن, اسے بھول جا. یعنی کہ بارش کو اس شعر میں اور اس جو مصرے میں شاعر کی مراد جو ہے وہ بارش سے ہے. جی ہم سمجھ گئے تھے, آپ ہمیں مزید نہ سمجھائیں کہ بارش سے ہی مراد ہے. شاعر کا نام نہیں لوں گا, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں شعر پڑھنا چھوڑ دوں. ہاں یہ اچھا عزم ہے, آئی لائک اٹ. تو بہرحال جی بارش کا تو اشفاق نے آپ کو ڈیٹیل بتا دیا, اور میں اس لیے بھی حیران ہوئی تھی کیونکہ مجھے کہیں پر بھی آپ اگر گھر سے باہر نکلیں, دن میں نکلیں, صبح نکلیں, آپ کو موسم کے کہیں سے ایسے تیور نہیں دکھ رہا ہے کہ بادل جو آ گئے ہوں, بارش کا موسم ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ہمیں گرمی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بتا رہی ہے کہ جی مجھے میں بھی ہوں, مجھے بھولنا نہیں. اچھا جی پڑوسی ملک کا رخ کر لیتے ہیں اور بھارت کا بتا دیتے ہیں کہ ممبئی حالانکہ ایک زمانہ تھا جب پارٹیشن نہیں ہوا تو کراچی اور ممبئی ساتھ ساتھ ہوتے تھے, بٹ آپ بامبے ہوا کرتا تھا. اب وہاں پہ موسم بالکل ہی ڈیفرنٹ ہے. وہاں پر موسلادھار بارش ہوئی اور بارش نے تباہی مچا دی ہے, اور بادل اس قدر برسے کہ سڑکوں کا تو یہ حال ہو گیا, دوسرے کئی پروازیں معطل ہو گئیں. ایسے موسم میں جو ہے وہ ظاہر ہے پائلٹ جو ہے ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے پلین کو چلانا. گرج چمک کے ساتھ بارش کی وجہ سے اب پانی جو ہے وہ سڑکیں جو ڈوب گئی ہیں, سیلاب کا منظر پیش کریں, گاڑیاں آپ کو تیرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بھارت کے محکمہ موسمیات نے ممبئی اور گرد و نواح میں الرٹ جاری کرتے ہوئے مزید تیز بارشوں کی پیشگوئی کر دی ہے. سو مچ ڈفرنس لائک ایک جیوگرافی کو. اچھا لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ اتنی بھی بارش ہو, کیونکہ یہ بھی بہت زیادہ ہو جائے گی ہمارے لیے. تھوڑی بہت ہو اور ہوتی رہے, یعنی کہ ہوتی رہے ان دا سینس کہ آج ہو, کل ہو, پرسوں ہو, ترسوں ہو. ویسے اگر ہمارا انفراسٹرکچر اس قابل ہو تو سارا سال ہی ہلکی ہلکی ہو تو کیا مذائقہ ہے, صحیح بات ہے, خاص طور پر کراچی میں. اور ہمیں جو ایئر پولیوشن ہے نا, اس سے بھی تھوڑی نجات مل جائے. ہاں کیونکہ وہ بوندیں جو بارش کی ہیں وہ ان کو کثافتوں کو بٹھا دیں گی. کثافت, صدف, اردو دیکھی اور سیکھی. آپ کوئی کتاب پڑھ کر آ رہے ہیں سویرے. اچھا جی اب ہم بات کرتے ہیں وقفے کی. بریک کے بعد آتے ہیں. وقفہ ضروری ہے. چلیں جی معیشت کی بات کر لیتے ہیں. اب قرض کا بیسکلی جو پروگرام تھا اس کی منظوری دے دی گئی ہے IMF کی جانب سے. بیسکلی یہ ایگزیکٹو بورڈ کی جانب سے منظوری دی گئی ہے, اور اس سے پہلے جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ تو پہلے ہی ہو گیا تھا. اور اب یہ ہے کہ قرض کی پہلی قسط یعنی کہ اس مہینے کے آخر میں, یعنی کہ اب سے 4 دن بعد تک تقریباً $1 ارب سے زائد کی وہ پاکستان کو ملے گی. 1.1. اچھا 0.1 بھی بڑا میٹر کرتا ہے. ٹوٹل جی یہ $7 ارب کا پروگرام ہے جو کہ ہمیں 37 ماہ کی مدت میں ملے گا. اور ظاہر ہے سب اسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی معیشت کو بڑا اس سے بوسٹ ملنے جا رہا ہے, اور جی اس قرض سے, کیونکہ ہم پر اب جو ایک بیرونی ادائیگیوں کا ایک دباؤ تھا, جو پریشر تھا, وہ اس سے کم ہو جائے گا. جو ہماری دیگر معاملات ہوں گے ڈفرینٹ ممالک سے وہ تھوڑے بہتر ہوں گے. پھر جو اس پروگرام کی یعنی کہ IMF کی جو سربراہ ہے, ناٹ پروگرام, IMF کی جو سربراہ ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ پاکستان نے اصلاحات کی ہیں, پاکستان کی معیشت بہتر ہو رہی ہے, مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے. یعنی کہ انہوں نے کہا کہ کمی آ رہی ہے. مہنگائی وہ ہمیں سمجھایا گیا تھا نا کہ جو مہنگائی بڑھنے کی شرح میں یہ ہمیں خاقان یہ نہیں ہوتا کہ چیزیں خاقان صاحب نے ایکسپلین کیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ حکومت امیروں سے ٹیکس لے رہی ہے, غریبوں کی مدد کر رہی ہے. اب ہاؤ ٹرو از دیٹ, اس پہ بھی ذرا بات کر لیں گے. وزیر اعظم آپ نے دیکھا کہ وہاں پر موجود بھی تھے, UN اجلاس میں ان کی سائڈ لائن ملاقاتیں بھی. وہی کہتے ہیں IMF کی کڑی شرائط ہم نے پوری کی ہیں. معاہدے پر چین, سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے اہم کردار ادا کیا ہے,
और ख़ास तौर पर चीनी लीडरशिप ने माजी की तरह भरपूर साथ दिया है। चलें जी, तो इस पर बात कर लेते हैं। माहिर मौशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वैसे क्या सितम ज़रीफ़ी है कि कर्ज़ मिलने पर हम सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि ज़ाहिर है हमारी मईशत को उसकी ज़रूरत है, लेकिन क्या वो दावे हुआ करते थे और ख्वाहिश हुआ करती थी कि हम इस कशकोल तोड़ दें और इस सिलसिले से निकल सकें। तो जब मैं कर्ज़ भी कहता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि सीन का साउंड ना आए, अंग्रेज़ी वाला साउंड ना करे। आपके क्या कमेंट्स हैं वैसे इस पे? साहब, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ना कि अगर कोई मुल्क 24वीं बार IMF के पास जाए, जो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट है, ICU का डॉक्टर है, तो कुछ तो आपने फिर 77 साल में ऐसा किया है ना कि आप अपनी मईशत को खुद संभाला नहीं दे सके। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। दिस इज़ पाकिस्तान टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। दिस इज़ पाकिस्तान टाइम टू थिंक कि आपने एक टाइम और एक ब्रीदिंग स्पेस जो है वो कर ली है अगले 2-3 साल के लिए। मैं 2-3 साल इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने एंटर बहुत से प्रोग्राम्स किए हैं, कंप्लीट सिर्फ एक प्रोग्राम किया है जो 13-16 का लॉन्ग टर्म प्रोग्राम था। सो आपने ये ब्रीदिंग स्पेस बाय कर ली है, और इस ब्रीदिंग स्पेस को बाय करने की ऑफ कोर्स एक पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स की कीमत है, और वो पाकिस्तान के हर शहरी ने, आपने, मैंने, टैक्स पेइंग शहरी ने 1800 अरब के टैक्सेस, बिजली 29 रुपये एवरेज से 34 रुपये करनी पड़ी, कुछ SOE के रिफॉर्म करने पड़े। ये सारे काम आपको करने पड़े तो द प्रोग्राम एज प्रायर कंडीशन बजट उनके साथ बनाना पड़ा, सो दैट आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ जाए। सो हियर्स व्हाट वी हैव गॉटन आउट ऑफ, जो सदफ कह रही थी, देखिए मिला क्या है। मिला ये है, अफरात ज़र आज 9.6% पे है, कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी आ गई है, नंबर 1। नंबर 2, रुपया संभल गया है, ये तो आपको भी मालूम है, कहीं 315, 20, 25 स्लाइड कर रहा था, आज 278, 80 पर स्टेबल है। स्टेट बैंक के पास लिक्विडिटी है टू मॉप अप रिजर्व्स 9.5 अरब डॉलर पे हैं, 1.1 अरब डॉलर ऐड कर लें तो 10.5 को क्रॉस कर जाएंगे। सो क्या हुआ है कि आपकी जो बैरूनी, जो सदफ कह रही थी, बैरूनी जो लर्किंग चैलेंजेस थे, 26 डॉलर जमा करने थे, 12.7 अरब डॉलर मौखर हो गए, 4 अरब डॉलर कमर्शियल के रीप्रोफाइल यानी कि रिन्यू हो जाएंगे, मल्टीलैटरल्स अगले दिन उन्होंने पैसे दे दिए। सो दैट इज व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन खाकान साहब, जिस तरह बात कर रही हैं IMF की सरबरा, उनकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि शी इज़ सो हैप्पी कि पाकिस्तान से जो डिमांड थी, जो इस्लाहात की पर्टिकुलरली मैं बात कर रही हूँ, कि पाकिस्तान अमीरों से टैक्स लेके गरीबों की मदद कर रहा है, माशी इस्लाहात की हैं तो मईशत बेहतर हुई है। क्या वाक़तन माशी इस्लाहात की वजह से हमारी मईशत इस तरह परफॉर्म कर रही है, या ये सिर्फ एक ब्रीदिंग स्पेस हमें मिली है और सब अच्छा की रिपोर्ट दे रही है IMF की सरबरा? और क्या वाकई अमीरों से लेके गरीबों को दिया जा रहा है? अमीरों से टैक्स ले रहे हैं? ये कब हुआ? So let's look at where ये तो हमने एक इंडिकेटर्स मैक्रो स्टेबिलिटी के ऑन दी हायर लेवल बयान किए। अगर आप पाकिस्तान की मईशत के जो इमीडिएट जिनको हम हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स कहते हैं वो देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि एक्चुअली खड़े कहाँ हैं। सीमेंट सेल्स नीचे हैं, पाकिस्तान की बिजली की खपत ड्रॉप की है, पाकिस्तान की जो गाड़ियों की सेल है वो ड्रॉप की है। तो ओवरऑल जो डिमांड है उसको हमने तोड़ा है, हमने इसको स्लो किया है। एक तो ये बात याद रखिए, जो हमारी ग्रोथ है वो 2-2.5-3% के इर्द गिर्द है। ये किसी भी तरह उस तरह की नहीं है कि हम 15 लाख या 20 लाख नौकरियां क्रिएट कर सकें। दैट इज द रियल रिलीफ टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तीसरी बात ये है कि टैक्सेस, सॉरी टू इंटरप्ट, यानी कि एक आम आदमी की परचेजिंग पावर इतनी गिर गई है कि डिमांड ही नहीं रही, तो फिर जाहिर है उसकी सकत ही नहीं रही कि वो जाके ये खर्च कर सके। तो डिमांड सप्लाई की वजह से भी इस चीज़ें जो है वो इस तरफ आई हैं। तो ये तो एक कॉस्मेटिक मेजर्स हैं। सो आपने एक ICU के पेशेंट को स्टेबलाइज कर लिया है। स्टेबिलिटी मतलब ये है कि अब अफरात ज़र कम हो गई है, तो अगर ARY आपके 15-20% तनख्वाह बढ़ाता है, मैंने पहले भी ये बात कही होगी, तो आपकी जो कुव्वत खरीद है वो इस साल बेहतर होगी। बट द रियल पॉइंट इज कि ये जो ब्रीदिंग स्पेस है इसको जब तक यूटिलाइज नहीं करेंगे FBR की ब्रॉडनिंग के लिए, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल टैक्सेस को करने के लिए, इक्विटी, इससे क्या मतलब, आज भी जो रियल एस्टेट है आपका वो 14% टैक्स देता है, जो इनकम वाला है वो 35 से 40% देता है। अब ये काम IMF ने नहीं करने सती साहब, ये काम आपने करने हैं। एनर्जी की कीमत बढ़ाना IMF का पॉलिसी फ्रेमवर्क है स्टेबिलिटी के लिए। एनर्जी के चैलेंज को ठीक करना, प्राइवेटाइजेशन करना, टैरिफ रिफॉर्म करना, सब्सिडी को डायरेक्ट करना,
یہ کام IMF کے نہ وہ کرتا ہے نہ ہی ان کے ہیں. وہ آپ کو ایک ہر طرح کی سو ہوتا یہ ہے کہ ایوری ٹائم وی گیٹ دس بریدنگ اسپیس we don't use it prudently to do all the things. Exactly, that is the problem. اچھا مجھے ایک چیز ذرا سمجھائیے گا, کل ایپٹما کے چیئرمین سے ہماری بات ہو رہی تھی. اچھا they were very concerned کیونکہ آپ کو بھی فگرز پتہ ہوں گے کہ انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم وہ ہدف پورا نہیں کر پاتے. پھر جو بجلی وغیرہ ہے, جو وہ ساری چیزیں ہیں وہ ہمیں مہنگی بھی پڑتی ہے. ایکسپورٹ آرڈرز جو ہے وہ ظاہر ہے کہ چائنا والے زیادہ بہتر انداز سے پورے کر لیتے ہیں, باقی ملک کر لیتے ہیں. کیا اس معاملے کو کہیں دیکھا جا رہا ہے, اس پر غور کیا جا رہا ہے؟ یہ توجہ طلب مسئلہ ہے کیونکہ ظاہر ہے اگر مصنوعی لحاظ سے معیشت کو کنٹرول کیا جائے گا تو وہ سوٹ تو کرے گا, لیکن فار شارٹ ٹرم, لانگر ٹرم کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نقصانات ہوں گے جو طریقہ کار اپنایا گیا ہے؟ دیکھیں نا, شارٹ ٹرم میں تو کوئی اور چارہ نہیں تھا. گو ٹو دی فنڈ, ان کی جو اپروچ ہے اس کو استعمال کریں, یعنی کہ سلوئنگ آف دی اکانومی کو, جس طرح ڈیمانڈ کو سنبھالنے کو. پر یہ صرف آپ کو وہ بریدنگ اسپیس دے رہا ہے کہ جو اب کام کہہ رہے ہیں, جیسے انڈسٹری کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور ایز آف ڈوئنگ بزنس. اس کا فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے ستی صاحب. کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی جتنی چیزیں ہیں, اب پاکستان نے کبھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں اپنی پیداواری صلاحیت بڑھانی ہے؟ میں نے آج تک کسی پالیسی فریم ورک میں ایک پرچہ نہیں دیکھا کہ پیداواری صلاحیت, ایگریکلچر کی پیداواری صلاحیت, مینوفیکچرنگ کی پیداواری صلاحیت, سروس سیکٹر کی. اس کے علاوہ پراسپیرٹی کا کوئی دنیا میں طریقہ نہیں ہے. ایک مثال دوں میں آپ کو, مثلا ابھی AI آیا ہے نا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس آئی ہے, امریکہ کی پیداواری صلاحیت بڑھ گئی ہے, یعنی کہ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے, میری بھی پروڈکٹیوٹی بڑھ گئی ہے. ستی صاحب میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں, آپ سمجھ جائیں گے میں کیا رہا ہوں. یہ انڈیویجول لیول ہے. جو ای میل میں 7 منٹ میں لکھتا تھا, میں AI یوز کرتا ہوں, وہ مجھے 1 منٹ میں وہ ای میل جنریٹ کرتا ہے. میں اگلا منٹ اس کو ٹھیک کرتا ہوں تو وہ میرا 2 منٹ میں کام ہو جاتا ہے. اور جو ظاہر ہے جتنا جلدی پرفارم کرے گا اتنا جلدی ارن کرے گا. سو پاکستان ہیز ٹو چینج اٹس نیریٹو فرام ڈیٹ, getting companies to come from abroad and doing all this, اور bottom up اپنی کمپنیز, اپنے کلسٹر, اپنی انڈسٹری, اپنی پیداواری صلاحیت ایگریکلچر کی. یہ ہے وہ ٹائم جو آپ نے بائی کیا ہے. یہاں جو پرائیویٹ سیکٹر ہے ستی صاحب, وہ بھی پھنس گیا ہے کہ ہم ساری جو مائنڈ سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی طرح رینٹ سیکنگ, سستی بجلی, سستے کانٹریکٹ, IPPs کے کانٹریکٹ, 17% گارنٹیڈ ریٹرن, اٹ ہیز ٹو کم آؤٹ آف دس آلسو. انرجی سیکٹر ٹھیک کرنا ہے, کوئی اس میں دو آرا نہیں ہے, بٹ ایفیشنسی بڑھانی ہے کاٹن کی پیداوار کی, اس طرف بھی تو پاکستان نے توجہ ذرائع بڑھانے ہیں. یہ اس پر بہت فوکس ہے. خاقان صاحب ایک اہم سوال, ایٹ واٹ کاسٹ ہمیں یہ پروگرام ملا ہے, اور کیا عوام تیار رہے, ماسز تیار رہیں, مزید سختی آئے گی, مزید ٹیکسز لگیں گے, کیا ہوگا ہمیں جو 37 ماہ گزریں گے, ہمیں پورے 7 ارب ملنے؟ پروگرام کر لینا, اس کا اجرا کر لینا, دیٹس جسٹ the first step, into the room. اب اس کمرے میں آپ نے جا کے 3 چیزیں کرنی ہیں. آپ کو سٹرکچرل بینچ مارکس ملیں گے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کوئی لیجسلیشن چینج کرنا ہے, کوئی آپ نے پالیسی فریم ورکس چینج کرنے ہیں, ٹیکس براڈنگ اس میں آ سکتی ہے. اب ایک نئی چیز آئی ہے نیشنل فسکل پیکٹ. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ NFC نہیں کرتے نا, سو صرف ہیئرز دا کلیئر انڈرسٹینڈنگ. لیٹ سے کہ آپ NFC خود کر لیتے, رائٹ, آپ NFC کو ریویو کرتے. میں نے بار بار کہا ہے 60% پروونسز کو دیا ہوا ہے, آپ کو جا کر بات کرنی پڑے گی ان سے. تو پھر کیا ہوا؟ سو IMF آیا, IMF نے کہا آپ NFC نہیں کرتے, اب آپ ایک فسکل پیکٹ کریں آپس میں. یعنی کہ انہوں نے آپ کو ایک رد و بدل دے دیا کہ یو کین ڈو دس انسٹیڈ آف ڈوئنگ. میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ صرف تبھی ہوتا ہے نا کہ اگر ملک خود یہ سارے کام کر لیں تو کوئی آپ کو آ کر نہیں بتائے گا کہ یہ کام کرنا پڑے, معیشت کو نہ چلانا پڑے. سو آپ کو اس طرح کے کام کرنے پڑیں گے. بٹ فار دا پیپل آف پاکستان the hope is کہ یار I think the worst of macro instability is probably over. اب جو قیمتوں کے بڑھنے کی شرح ہے, آئی تھنک انرجی پرائسز کا بھی پاس تھرو ہو گیا ہے. یہ پروبیبلی ریزرو بھی بلڈ ہو جائیں گے, ایف ایکس کی اسٹیبلٹی بھی رہے گی. سو دا ورسٹ آف افراط زر جو سب سے بڑا ٹیکس ہے, اور اس کے اثرات اسٹاک مارکیٹ پہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں. ابھی دیکھیں پاکستان اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے, مثبت آغاز ہو گیا. یہ بیسکلی بریکنگ نیوز بھی, آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا, تھوڑا سا یہ بھی اپنے ناظرین سے شیئر کر دیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں ایک تو کاروبار کا آغاز مثبت ہوا ہے, اور پھر ظاہر ہے کہ اس وقت جو ہے وہ بلند ترین سطح پر ٹریڈ کر رہی ہے بیکاز آف دس تھنگ. اور 100 انڈیکس میں 5
504 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے اور 82,752 پوائنٹس پر اس وقت، یعنی کہ ابھی تو صبح ہے لیکن اس وقت ٹریڈنگ جاری ہے. تو دس سیمز لائک اے گڈ تھنگ. ویسے یہ تو خاقان صاحب، ویسے بات یہ ہے کہ یہ جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یہ جو اسٹاک مارکیٹ کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، یہ کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں؟ کیا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معیشت میں بہتری ہو رہی ہے، یا اس سے کیا انڈیکیٹ ہوتا ہے بیسکلی؟ دیکھیں، اس سے یہ انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ جو اکنامک ایجنٹ ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آنے والے دن بہتر ہیں. تو میں اگر آج اے آر وائی کا جو شیئر ہے اگر وہ اسٹاک ایکسچینج پہ ہے تو وہ میں 10 روپے میں خرید لوں تو اے آر وائی کو زیادہ ملیں گے ایڈورٹیزمنٹس، ان کی زیادہ آگے ویورشپ ہوگی، تو یہ شیئر 10 کی بجائے 15 روپے پہ چلا جائے گا. سو اکنامک ایجنٹ یہ سوچ رہا ہے. پروفیٹیبلٹی کمپنیز کی ٹھیک رہی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی انفلیشن ہو تو قیمتیں بڑی ہوئی تھی نا، سو دے میڈ مور پروفٹس. بینکوں کی پروفیٹیبلٹی اس لیے صحیح رہی کہ سارا جو ہمارا بینکنگ پروفٹ ہے اس کا لارجر پارٹ تو گورنمنٹ سے آ رہا ہے. ایک آخری بات یہ کروں گا کہ اس پروگرام میں جو نہیں ہے اس کی بھی بات کر لیں تاکہ یہ بھی آن ریکارڈ آ جائے. ایکسپینڈیچر ریفارم جو ہے وہ اس پروگرام میں نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پی ایس ڈی پی کو مطلب 13 ٹریلین بتایا جا رہا ہے کہ مطلب اگر ہمیں 13 ٹریلین کے پروجیکٹس بنائے ہوئے ہیں، یہ تو اگلے مطلب 15 سال میں بھی نہیں ختم ہوگے. اس کو ٹھیک کرنا، پینشن ریفارم، سبسڈی کا ریفارم، جو ہم پروونسز کو دیتے ہیں اس کا ریفارم، اور سب سے بڑی چیز پاکستان کے ڈیٹ کو سنبھالنے کے لیے یہ بالکل سسٹینیبل ہے اگر آپ ایڈجسٹمنٹس کریں. اب یہ ساری گفتگو جو میں نے کی ہے یہ اس لیے کی ہے کہ سارا ایمفسس ٹیکس پہ چلا گیا ہے، پر جو خرچہ کرتی ہے حکومت، جو خرچہ کرتی ہیں پروونشل گورنمنٹس، اس کو بھی سوچیں. ایک مثال دوں بڑی آسان سی، 3 پروونسز میں تو حکومت اور فیڈرل میں ایک ہے، اور چوتھی بھی جو ہے کوآپریٹ کر رہی ہے. آپ یہ تو کیجئے نا کہ آپ انہیں کہیے کہ اس دفعہ ذرا سرپلس زیادہ بنا دیں تاکہ 1800 کی بجائے آپ کو 1300 کے ٹیکسز لگانے پڑیں. ایک مثال دے رہا ہوں. There are always solutions that you can put to the IMF which don't put a burden. But الحمدللہ لیٹس سے کہ پروگرام کا اجرا ہو گیا ہے، اب اس کو فالو کرنا ہے. پہلا جو آپ کا چیلنج ہے وہ کیا ہے صدف؟ 30 ستمبر کو جو فگر آئیں گے ایف بی آر کے اور جو ہم نے طے کیا ہوا ہے فنڈ کے ایگریمنٹ میں، I really hope کہ شارٹ فال اتنا بڑا نہ ہو کہ ہمیں کوئی ایڈیشنل ٹیکسیشن میں جانا پڑے. That's where the country stands. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اور ظاہر ہے جب ہم نے پورا ریلائے ہی ٹیکسیشن پہ کر لیا ہے تو پھر سب کو انتظار ہے کہ جی یہ جو گیپ ہے وہ زیادہ نہ ہو، جو ہماری امیدیں ہیں ایف بی آر کی جو امیدیں ہیں اور صحیح جگہ سے ٹیکس وصول کیا جائے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. تعلیم کی بات کر لیتے ہیں اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں بچے بچیاں کامیابی تو سمیٹ رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے اس پر ایجوکیشن پر ڈپارٹمنٹ پر فنڈز لگنے چاہیے، جو بجٹ میں ایلوکیشن ہوتی ہے وہ کہاں جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے ہمارے ملک میں. اور اس کے بہت سارے نمبرز ہمارے سامنے، 2.5 کروڑ سے زائد بچہ جو ہے وہ اس وقت اسکول نہیں جا پا رہا ہے. تو وزیر تعلیم سندھ کی ذرا بات کر لیتے ہیں. انہوں نے ایک کامنٹ کیا جو اس وقت کافی زیادہ میڈیا پر سرکولیٹ ہو رہا ہے. انہوں نے پنجاب کے ایجوکیشن سسٹم پر تنقید کی اور کہا کہ پنجاب میں سندھ سے زیادہ نقل ہوتی ہے. اب نقل بھی ایک بڑا ہمارے یہاں مسئلہ ہے اور اس کی مثالیں ہم آپ کو اکثر جب ایگزامز ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت دکھا رہے ہوتے ہیں. تو پنجاب کی مثال دیتے ہوئے وزیر تعلیم سندھ کہتے ہیں کہ وہاں پورے کے پورے سینٹرز تبدیل کر دیے جاتے ہیں اور اسلام آباد کے ادارے یعنی کہ جو اس حوالے سے پوری ایک رپورٹ بناتے ہیں وہ زمینی حقائق جانے بنا ڈیسک انالسٹ کا کردار ادا کر رہے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ حقیقت جانے بنا سندھ کے تعلیمی معیار کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی ہے اور پلاننگ کمیشن نے یک طرفہ رپورٹ جاری کی ہے کہ سندھ میں اسکول خستہ حال ہیں. اور مزید انہوں نے کیا فرمایا یہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. ذہن میں یہ ہے کہ جب پنجاب کے ساتھ کمپیئر کرو، آئیڈیل صورتحال میں بھی نہیں ہے. چیٹنگ اور فیورٹزم یہ سندھ کا فقط نہیں ہے، پنجاب کا ہے. آپ گوگل کر کے دیکھ لیں کہ پنجاب کے منسٹر نے ایگزامینیشن کے دوران خود جا کے وزٹ کیا تھا. اس نے تسلیم کیا کہ ہمارے اسکول بکتے ہیں، وہاں پہ چیٹنگ ہوتی ہے. اچھا ہوتی ہے، لیکن وہاں پر جو فوکس ہے ایجوکیشن پہ، وہاں پر جس طرح سے اسٹوڈنٹس کو وظائف دیے جاتے رہے اسکولوں میں آنے کے لیے، کورس وغیرہ کے حساب سے چیزیں، لیپ ٹاپ اسکیمز، پھر کافی فرق، بہت فرق ہے. اور ایک چیز یہاں پر بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آئی ریممبر کہ یہاں پر کراچی پریس کلب کے سامنے پروٹیسٹ ہو رہا تھا اور وہ جو ٹیچرز تھے وہ یہاں پر آ کے پروٹیسٹ کر رہے تھے. جب ان سے ان کے متعلقہ سبجیکٹ سے متعلق سوال کیے گئے
تو وہ جب جواب دیے گئے وہ آج بھی یوٹیوب پر یا ادھر ادھر موجود ہوں گے کہ ان کو اپنے سبجیکٹ سے متعلق نہیں پتہ تھا. یعنی کہ انگلش کا ٹیچر ہے تو اسے ABC کا نہیں پتہ, اردو کا ٹیچر ہے تو الف ب کا نہیں پتہ. تو یہ بنیادی چیزیں ہیں اور جو آپ کو کوالٹی آف ایجوکیشن شو کرتی ہیں. ریممبر شہزاد رائے انہوں نے تو اس پر باقاعدہ ایک اپنا پروگرام بھی انٹروڈیوس کرانا چاہ رہے ہیں جس میں کہ ٹیچر جو ہے وہ کتنا میرٹ پر ہے, اس پر بھی بڑا سوال اٹھا ہے. اور دوسرا یہ کہ ایک دعویٰ ایک اور وزیر تعلیم سندھ نے کیا, وہ یہ کہتے ہیں اشفاق کی بڑا امپورٹنٹ ہے سننا, کہ یونیسکو کے غیر جانبدار تجزیے میں کہا گیا کہ سندھ کا جو نصاب ہے, یعنی جو ٹیکسٹ بکس ہیں سندھ میں, وہ پورے ملک کے نصاب سے بہتر. سکھر سے آپ کو یاد ہے وہ سہرش جب بتایا کرتی تھی کہ وہ کتابیں نالوں میں پڑی ہوئی ملتی تھیں اور کس طریقے سے ان کو ویسٹ کیا جاتا تھا, کس طریقے سے یہ جو اسکول تھے وہ اوطاقوں میں تبدیل ہوتے تھے, یا پھر اسکول جو ہیں اور گوسٹ اسکولز کے حوالے سے یہ جو رپورٹس ہیں ظاہر ہے کہ یہ ہر جگہ پبلک ہی ہیں, کس طریقے سے وہاں پر 10,000 کے قریب نمبرز تھا گوسٹ اسکولز کا. تو سردار صاحب تو ویسے کام اچھا کر رہے ہیں اور ان کے پاس یہ تعلیم کا محکمہ انہی کے پاس ہوتا ہے, نیز فوکس, لیکن جو چیز ہے وہ تو ہے, کافی بہتری کی ضرورت ہے اگر ہم بات کریں. اور کمپیریزن نہیں ہے اگر دیکھا جائے سندھ کا KP سے اور پنجاب سے اس اعتبار سے. ہاں چلیں جی, اب دیکھتے ہیں اس پہ مزید کیا ہو سکتا ہے, اور ہو سکتا ہے پنجاب کی طرف سے ریئیکشن آئے. جہاں سے اب کہتے ہیں نا تعلیم کے میدان میں ہم تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, لیکن اب ہم آپ کو ذرا بتا دیتے ہیں جی کہ کچھ ایسے ہنر ہیں, کچھ ایسی سکلز ہیں جو آج بھی لوگوں کو بڑا اچھی معاشی طور پر ان کو بہتری ان کی زندگی میں لا رہے ہیں. تو چنیوٹ کے قدیم لکڑی سے بنے عمر حیات محل میں اسلامی فن خطاطی اور خوش نویسی کے فن پاروں کی نمائش کا انعقاد کیا گیا, جس میں ملک بھر کے 70 سے زائد مصوروں کو الفاظ کے شاہکار ان کے رکھے گئے. سو یہ رپورٹ ہے امیر عمر چمن کی, یہ دیکھ لیتے ہیں. الفاظ کو جمالیاتی ذوق و شوق کے رنگوں میں رنگ کر قلم سے کینوس پر اتارنے کا نام کیلی گرافی ہے. جب خطاط یہ الفاظ قرآن و حدیث اور روحانیت سے مستعار لیتے ہیں تو یہ فن خطاطی کی قدیم روایات سے جڑ جاتا ہے. چنیوٹ عمر حیات محل میں کیلی گرافی کی نمائش میں رکھے گئے خوبصورت فن پارے شرکاء کی دلچسپی کا مرکز بن گئے. اس میں ہمیں بہت سی نئی اسکل سیکھنے کو ملی ہیں. چنیوٹ میں بہت کم اس طرح کی اپرچونیٹیز ہوتی ہیں جہاں پہ ہم اس طرح کی چیزیں سیکھ سکیں. میں گجرانوالا سے بلونگ کرتی ہوں. ہاں, میرا فن پارا بھی نمایاں کیا گیا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بھی ہم لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں. ہنرمندوں نے نمائش میں خط کوفی, خط ثلاثہ, خط نستعلین اور خط دیوانی کے ساتھ عربی پیٹرن کے کٹ آؤٹ کو بھی فن خطاطی کے ذریعے بیان کیا. تو دیکھ بریک کے بعد آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے, خیریت سے ہوں گے. 9 سے 10 بجے تک ہمارا آپ کے ساتھ بہت اچھا رہا. 10 سے 11 بجے تک بھی ہماری پرواز امید ہے کہ ہموار رہے گی. موسم ٹھیک دکھائی دے رہا ہے. صدف عبدالجبار ساتھ ہی پائلٹ, کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ بتائیں آپ کہاں ابھی چہل قدمی؟ تھوڑا سا میں وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کوئی بھی انسان کسی بھی جگہ بیٹھ کر 45 منٹ سے زیادہ فوکس نہیں رہ سکتا, تو اس لیے میں جا کے تھوڑا سا سائڈ چینج کر کے آتا ہوں, ادھر ادھر سے دیکھ کے پوچھ کے نیوز روم میں کیا ہو رہا ہے. دیٹس ویری گڈ. اور خاص طور پہ جو آفس گوئنگ لوگ ہیں جن کی جاب ہی ایسی ہے کہ انہیں بیٹھے رہنا ہے, تو ان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی دیر بعد جی تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں. کل ہمارے شو میں اس پر سیگمنٹ بھی ہوا ہے باقاعدہ, ہم نے بتایا کون سی ایکسرسائز ایسی ہیں. اور خاص طور پر جو ہمارے بائک سوار دوست ہیں وہ مسلسل چلتے چلتے, آج کل بائکس کے شاکس اچھے آ گئے ہیں, ان کے اندر شاک ایبزاربرز جنہیں کہا جاتا ہے وہ کافی اچھے ہیں, لیکن اس کے باوجود جو گڑھے ہیں وہ نت نئے امتحان میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایکسرسائزز آر ویری امپورٹنٹ. اچھا کراچی میں آج سے گرمی بڑھے گی بھائی, جب تک بارش ہوتی, ویسے کراچی میں تو نہیں ہوگی لیکن ویسے گرمی کی شدت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے. کیا ویسے ٹیمپریچر ہے اور کتنا بڑھ چیک کریں نا آپ اپنے فون پہ. چلیے میں چیک کرتی ہوں مین وائل. اور ہم ذرا کچھ جب آپ اپنی ٹیمپریچر کی بات کر لی تو ذرا سیاسی ٹیمپریچر کی بھی بات کر لیتے ہیں. اور جو ایک مسئلہ جس پر آ کر سب کی سوئی اٹک گئی ہے وہ ہے جی آئینی ترمیم کا معاملہ. اب وہ آئینی ترمیم جس میں بہت ساری شکیں تھیں, بہت ساری اصلاحات تھیں, اب وہ ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی ہے, اور وہ نقطہ ہے آئینی عدالت کے قیام کا. اب مولانا صاحب جو کہ ایک کہتے ہیں نا انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کیا, اگر وہ آ جاتے, مان جاتے, ووٹنگ ہو جاتی تو وہ جو ترمیم کا پیکج آ رہا تھا اس پر عمل درآمد ہو جاتا. لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں ٹائم چاہیے, ہمیں اس پہ غور و خوض کرنا ہے. لیکن ایک چیز میں مان گیا مولانا صاحب, وہ کہتے ہیں آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے. اور سینئر صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی, کہتے ہیں وزیر اعظم شہباز شریف نے صرف اتنا کہا ہمیں سپورٹ کرو,
اور خواہش ہے کہ آئینی ترامیم اتفاق رائے سے منظور ہو جائے گی. پھر انہوں نے جو ان کا ایک خاص نقطہ نظر ہے وہ مینشن کیا. وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مدت میں توسیع مفاد میں نہیں, اور کسی ایک شخص کے لیے ترمیم ہو میں اس کے حق میں نہیں, اور کسی کی کہتے ہیں نا مدت میں توسیع مفاد نہیں, ضرورت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اچھا, پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ بلوچستان اور کے پی میں ریاست کی عملداری ختم ہو گئی ہے. 2 صوبے مسلح گروہ کے قبضے میں ہیں, ایک صوبے سے قوم پرست, دوسرے سے مذہبی جماعتوں کو دھاندلی سے باہر کیا گیا. اور ایمل ولی خان کہتے ہیں کہ عدالتی نظام میں خرابیاں دور کرنے کے لیے وکلاء کو مزید کام کرنا ہوگا. کراچی بار سے خطاب میں ایمل ولی نے کہا کہ پاکستان میں بدقسمتی سے ججز بولتے ہیں, ان کے فیصلے نہیں. نون لیگ کے رہنما ہیں سینیٹر عرفان صدیقی صاحب, وہ کہتے ہیں کہ آئین سے متصادم فیصلہ دینے کے بعد ہماری پیٹھ پر چابک نہ ماریں کہ فیصلے پر عمل کریں. معزز جج بھی انسان ہیں, ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. چلیں تو اس پہ بات کر لیتے ہیں. پی ٹی آئی کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ ہمایوں محمد صاحب فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا, آپ تو مولانا صاحب نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے کہ وہ آئینی عدالت کے حق میں ہیں. ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ شخصی طور پہ اگر کسی کی مفاد میں کوئی ترمیم ہو رہی ہے وہ اس کے حق میں نہیں ہے, لیکن آئینی عدالت پہ ان کا اتفاق رائے ہے. اب جو حکومت جو بضد ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ترمیم دوبارہ آئے گی, پھر سے آئے گی, مولانا صاحب کا رول اس میں ڈیفرنٹ ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا لاسٹ ون. آپ لوگ اس پر کہاں کھڑے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاکا نعبد و ایاکا نستعین. دیکھیں, ایک بات یاد رکھیں, پرنسپلز آف ڈیموکریسی کے جو ستون ہیں, جو بیسک 3 ستون ہیں, اس کو ہم کہتے ہیں ٹرائیکوٹمی آف پاورز یا سیگریگیشن آف پاورز. اس میں ہم 3 ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں. ان کے جو کام ہیں, ان کے جو پاورز ہیں, وہ ہم ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں, اور کسی ایک کے پاور دوسرے کے اندر نہیں ہو سکتے. وہ ہے آپ کی عدلیہ ہے, وہ ہے آپ کی پارلیمان ہے, اور وہ آپ کی ایگزیکٹو ہے. پارلیمان کا کام ہے کہ وہ آئین بنائے, یا اس کا کام ہے کہ وہ قانون بنائے. آئین وہ بنائے یا قانون وہ بنائے جو 2 چیزوں کے ساتھ تصادم نہ رکھتا ہو. ایک, جو ہم آرٹیکل 2 یا دوسرے لفظوں میں جو اسلامک جو پوری آئیڈیالوجی ہے اس سے تصادم نہ ہو. نمبر 2, جو انسان کے بنیادی حقوق ہیں, جس کو ہم فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں, آف دا پبلک کہتے ہیں, اس کو حذف نہ کرتی ہو, اس کے خلاف نہ جاتی ہو. یہ 2 لمیٹنگ چیزیں ہیں جو پارلیمان کے لیے. سو ان ادر ورڈز, پارلیمان ماتر پتا آزاد نہیں ہے. پارلیمان سب کچھ بنا سکتی ہے, لیکن ایک حد کے اندر. اگر وہ اس حد سے تجاوز کرے گی تو ان کا بنایا ہوا لا یا ان کا بنایا ہوا جو آئین ہے وہ بھی غلط قرار دیا جائے گا. اس کے بعد آ جاتی ہے, یہ ان لوگوں نے بنا دیا, اور اس میں ہوتی ہے کنسلٹیشن, اور اس میں ہوتی ہے سب لوگوں کی ایک کلیکٹیو وزڈم. اس میں چاہے وہ آپ کی مخالفت ہو یا آپ کی مخالفت نہ ہو, ایک کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے. اب اس کے بعد آ جاتے ہیں, نیکسٹ رول آ جاتا ہے عدلیہ کا. عدلیہ کا کام ہے انٹرپریٹیشن کرنا. انٹرپریٹیشن کا مطلب یہ ہے کہ اب میں قرآن پڑھ سکتا ہوں, لیکن مجھے عربک نہیں آتی, مجھے سمجھ نہیں آتی. تو میں جب وہ پڑھ کے میں اگر سمجھنا چاہوں گا, میں کسی ایسے شخص کے پاس جاؤں گا جس کو اس پہ عبور حاصل ہو, اور وہ مجھے بتائے گا کہ اس کا مفہوم کیا ہے. ترجمہ کے علاوہ اس کی تشریح, اس کا جو بیسک ریزن ہے کہ کس واقعے پہ یہ آیت نازل ہوئی تھی, اس کے مفہوم کے لحاظ سے مجھے اس میں سمجھنا پڑے گا. اسی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ لکھا گیا ہے, اور سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے اس میں اشارے ہیں. پھر ہم اس لحاظ سے جو قانون وہ کرنے والے ہیں, جو جوڈیشری ہے, وہ یا انڈیویجولی اور یا کلیکٹیولی اس کی تشریح کرتے ہیں اور اپنے ڈیسیژنز دیتے ہیں. کیا ان کے ڈیسیژنز صحیح ہوتے یا غلط ہوتے, وہ پھر ہم جو میرے خلاف ہے مجھے غلط لگیں گے جو ہے, لیکن یہ ان کی انٹرپریٹیشن. تیسری چیز ہے ایگزیکٹو. ایگزیکٹو کا کام ہے اس تشریح کو امپلیمنٹ کرنا. اگر ان میں سے کوئی بھی کام نہیں کرے گا تو یہ پورا سسٹم کولیپس ہو جائے گا. لیکن آپ کہاں کھڑے آئینی عدالت کے قیام پر, یہ میرا بنیادی سوال تھا. اچھا, آئینی عدالت میری نظر میں, اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں, آئینی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی عدالت. اچھا جی سینیٹر صاحب, ہم آپ کو ذرا روکیں گے, بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے, لیکن اس وقت آپ کو لیے چلتے ہیں.
وزیر اعظم شہباز شریف اور فلسطین کے صدر کی ملاقات اس وقت ہو رہی ہے, تو کیا گفتگو ہو رہی ہے آپ کو ذرا دکھاتے ہیں. In Gaza for the last 1 year, genocide. We strongly condemn this barbaric act on the part of Israel, and I have come here to convey the feelings of the people of Pakistan, that their hearts beat with the hearts of our Palestinian brothers and sisters. This is in the last 1 year, 41,000 Palestinians have been martyred. Young boys, babies, girls, mothers, and fathers, brothers. Cities after cities have been razed to ground. Towns, villages, hospitals, schools, infrastructure. I think this kind of terrible act of barbarism hasn't been witnessed by mankind, not only in recent history, I think for ages. And time has come that we must all get together and in a united fashion we should demand 2 things: immediate ceasefire in Gaza, and creation of state of Palestine, without that peace will not return in this part of the world. And if this situation is allowed to linger on for a period of time, then God forbid things can become very, very tense around the globe. What is the message to the Palestinian people from Pakistan? The message is that the sacrifices of Palestinian brothers and sisters, their patience, their bravery will not go waste, and inshallah it will result in independent state of Palestine. What would you say about the response of the Muslim world? I say one thing. Pakistan, since the very, very beginning, I mean before 1948 till now, their position is fully with the Palestinian people, and they help the Palestinian people as much as they can, in not only for instance students or helping or tents, or no, in the international community the position of Pakistan is the same, full support to Palestine. وزیر اعظم اور فلسطینی صدر کی ملاقات ویری امپورٹنٹ اور ویری ہارٹ وارمنگ کنورسیشن دونوں کے درمیان اس وقت ضرورت ہے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ فلسطین کی حمایت کی، جس کا بڑے ہم نے سنسیئرلی دیکھا. وزیر اعظم شہباز شریف نے اظہار کیا کہ پاکستانی عوام بھی فلسطین کے ساتھ ہیں، اور اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوا تو پیس واپس نہیں آئے گا، اور پوری خطے کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے بڑا مسئلہ بن سکتا ہے. اور بلا شبہ جو جنگ بندی کا مطالبہ ہے وہ ظاہر ہے ہونا چاہیے، اور اب تو یہ جنگ بندی پورے خطے میں ہونی چاہیے، اور یہ اب اس چیز کو ریئلائز کروانا ذمہ داری عالمی رہنماؤں کی، خاص جو اس وقت بڑا اہم اقوام متحدہ کے ایک جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے اور یہاں پر خطاب بھی ہوں گے، تو اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے کہ یہاں سے قیام امن کی بات ہو سکے. تو ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ذرا بات ہم کر رہے تھے. محمد صاحب ذرا یہ فرمائیے گا کہ ایک تو آئینی عدالت کے قیام پر آپ اپنا نقطہ نظر دے رہے تھے، اور دوسرا آئینی عدالت کا قیام ایک اپنی جگہ ظاہر ہے وہ وقت کی ضرورت ہو سکتی ہے، لیکن اس وقت جو بون آف کنٹینشن یہ ہے جس پہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں جو جج صاحبان ہوں گے یا جو اس کی سربراہی کریں گے ان کا چناؤ کون کرے گا، اس کے اندر شفافیت کیسے رکھی جائے گی. تو کیا آپ کے بھی اس حوالے سے کنسرنز موجود ہیں؟ دیکھیں میں دوبارہ وہ کر دیتا ہوں، جو بیسک فنڈامنٹل پرنسپل ہے وہ سیگریگیشن آف پاورز ہیں. وہ ایک پارلیمان ایگزیکٹو جو ہے یا پارلیمان جو ہے وہ عدلیہ کے ورک کے اندر انٹرفیئر نہیں کر سکتا. مینز کہ اگر وہ ان کی پروموشنز یا وہ ان کی تعیناتی کرے گا تو وہ جج آٹومیٹکلی ان کا سبسروینٹ ہو جائے گا. تو اس وجہ سے آپ کو یہ ضرور امپورٹنٹ چیز ہے کہ کون جج بنے گا.
اس کو آپ ایڈریس کریں گے لوور کورٹس میں یا ہائی کورٹ کے انٹری میں. وہاں پہ آپ کوئی ایسا میکینزم بنائیں کہ جس میں انٹرفیئرنس آف ایگزیکٹو اینڈ انٹرفیئرنس آف اینی ون از منیمل, اور اس میں میرٹ یا اس میں لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ یا ایپٹیٹیوڈ ہے اس چیز کو دیکھ کر, یا ایز اے لائر یا ایز اے جج جو اگر وہ لوور کورٹ سے جج آ رہا ہے تو اس کے فیصلے کس طرح کے تھے, اگر وہ کوئی لائر ہے تو اس کی جو کیسز اس نے جیتے ہیں وہ کس قسم کے ہیں, اس کی آرگومنٹس, تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ یار اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ وہ نظام نہیں چل سکتا جہاں پہ ظلم ہو یا ناانصافی ہو. ٹھیک ہے, تو ہمیں اس کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا ہے. اب بات آ جاتی ہے دوسرا کہ کیا کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی ضرورت ہے. سوال یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو آئینی انٹرپریٹیشن ہے وہ کون کرے گا. ویسے تو سارے جج جو ہوتے ہیں وہ اس میں ہوتے ہیں, بعض لوگوں کا, بعض لائرز جو جج بنتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل لائرز ہوتے ہیں, ان کو زیادہ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے, چیزیں ہوتی ہیں. آپ ضرور بنائیں اس کو, لیکن دیٹ شوڈ بی سبسروینٹ ٹو دا سپریم کورٹ. ان ادر ورڈز اٹ کوڈ بی اے کائنڈ آف اے بینچ جو صرف اس کو سنے, لیکن اس کے اوپر سپریم کورٹ ہو. وہاں سے جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, دیٹ شوڈ بی ڈن. سپریم کورٹ اس کے سبسروینٹ نہ ہو. آپ کو پوائنٹ آ گیا. میں ذرا کنورسیشن کو یہاں سے آگے لے کے جانا چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحب. یہ باتیں پارلیمنٹ کے اندر اس پہ ڈیبیٹ ہو اچھا لگتا ہے, تمام جو نقطے ہیں ان پر باقاعدہ طور پر بحث ہو اچھا لگتا ہے, لیکن اگر آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پی ٹی آئی بطور جماعت یہ بات کرے گی اور پارلیمنٹ میں یہ ڈیبیٹ نہیں ہوگی, کل کو ترمیم آ جاتی ہے, وہ ترمیم کسی طریقے سے پاس ہو جاتی ہے, تو پھر اس ساری کنورسیشن کا کیا فائدہ. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب گو ہیڈ دے رہے ہیں تو موسٹ پروبیبلی ایسا ہو جائے گا, ان کے پاس نمبرز ہیں, وہ حکومت کو اس پہ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں. سو آپ پارلیمنٹ میں یہ معاملہ ڈسکس کریں گے یا صرف یہ ٹاک شوز کی حد تک کی ڈیبیٹ رہے گی؟ دیکھیں اس طرح ہے کہ مجھے ایک بات بتائیں, اس وقت پارلیمنٹ میں کس کو وہ مسودہ دکھایا گیا ہے؟ کیا پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوا ہے, کیا لیٹ ڈاؤن ہوا ہے, کہ اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ایک پراپر طریقے کی بحث ہوئی ہے؟ کیا آپ نے پورے ہاؤس کو, ہاؤس ایز اے ہول کو آپ نے کمیٹی بنا کے آپ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کر رہے ہیں, اس کے اوپر آپ ہفتہ 2 ہفتہ 1 دن 2 دن 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ, کیا آپ یہ کر کے آپ ایک کانسٹیٹیوشن چینج کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس جلدی کس بات کی ہے؟ آپ لے کر آئیں پوائنٹس, ہم ہو سکتے ہیں اس سے ٹو سٹارٹ وتھ ایگری نہ کرتے ہو, اور اس کے بعد ہم اپنے ہو سکتے ہیں آپ کے پوائنٹس جب ہم سمجھے تو بہتر ہے. اس کے اوپر آپ 1 2 3 4 مہینے کریں. اسحاق ڈار صاحب نے فلور آف دا ہاؤس میں کہا تھا کہ کامیڈی آف ڈیموکریسی, سوری چارٹر آف ڈیموکریسی جو بنی تھی اس کو 4 سال لگے تھے. آپ 2 پارٹیوں کے درمیان میں جو آپ نے چارٹر آف ڈیموکریسی بنائی تھی, جن میں سے یہ ایک شک تھا اور باقی کے 15 شکوں کے اوپر آپ نے کچھ ٹائم نہیں لیا. آپ نے کہا تھا ہم یہ کمیٹی بنائیں گے, کارگل وال کو چیک کریں گے, جو ججز اور کیا آرم فورسز والے ہوں گے وہ ہر سال عام آدمی کی طرح اپنے جو کیا کہتے ہیں ریٹرنز وہ دیا کریں گے. وہ ساری چیزیں بھی تھی. آپ ان میں سے ایک پوائنٹ کو لے کر کریں, آپ ضرور کریں. اس کو 4 سال لگے تھے, اس کو 4 گھنٹے کیوں کر رہے ہیں؟ اس کو آپ لے ڈاؤن کر لیں پارلیمنٹ میں, اس کے اوپر کم از کم 2-3 مہینے بحث ہو. بات کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے, اگر آپ کے ساتھ. سر دیکھیں اس میں, دیکھیں سر جی دیکھیں اس میں حکومت کے ساتھ بیٹھنے کی بات نہیں ہے, اس میں پارلیمنٹ کے اندر اس بل کو, اس امینڈمنٹس کو پریزنٹ کرنے کی بات ہے. اس کے بعد ہم حکومت کے ساتھ بیٹھے یا نہ بیٹھے, ہم اس کے اوپر ایک بحث کریں, پھر اس کے بعد اس کو کمیٹی میں لیا جائے, کمیٹی کے اندر اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشنز ہو, اس کے اندر آپ کانسٹیٹیوشنل لائرز کو بلائیں, ان کانسٹیٹیوشنل لائرز کو اس کو پلس مائنس کر کے دیکھیں, ہر لحاظ سے لے کر آئیں, پھر اس کو لے کر آ کے پھر اس کو پورے ہاؤس میں کریں, پھر لیٹ دا ہاؤس ڈیبیٹ آن اٹ, پھر کہیں جا کے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں. لیکن اگر ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایسے کریں گے کہ ہم نے 3 مہینے پہلے ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ہم نے چینج کیا, بجائے آرٹیکل 191 میں ہم سپریم کورٹ کو کہیں کہ آپ اپنے رولز کو بدلے, ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا اس بات پہ کہ یار ایک بندے کو امپاور نہیں کرنا.
اور اس کے 3 مہینے بعد 6 مہینے بعد جب ہمیں پتہ چلا یہ کیا ہو گیا, تو پھر اب ہم دوبارہ اس بندے کو امپاور کر رہے ہیں. دیکھیں یہ طریقے قانون بنانے کے یا یہ طریقے آئین بنانے کے نہیں ہیں. نو ونڈر پاکستان جو ہے نیچے جاتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر ہمایوں محمد صاحب ہمارے ساتھ تھے, اور پی ٹی آئی کی اس پر اپنی کل ڈیبیٹ ہے, وہ چاہتے ہیں جی پارلیمنٹ کے اندر مسودہ آئے, اس پر بحث ہو, لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس پر. اچھا خبر ہے, کچھ اپڈیٹس ہیں وہ شیئر کر لیتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے یونیورسٹی روڈ پر گزشتہ روز ٹریفک حادثے میں غلط سمت سے آنے والی تیز رفتار گاڑی نے ایک شخص کو بائک سمیت کچل دیا, اور حادثے کا شکار شخص اس وقت کوما میں ہے. تو نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اس پہ مزید ڈیٹیلز دے رہے ہیں کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا. جی بالکل دیکھیں, کراچی میں ٹریفک پولیس کی مبینہ غفلت کے باعث ایک اور شہری بدترین حادثے کا شکار ہوا ہے. میں اس وقت یونیورسٹی روڈ سے متصل اس سڑک پر موجود ہوں جس کو دیکھا جائے تو یہ سوراب کوٹ کی جانب راستہ جاتا ہے, اور میرے بائیں ہاتھ پر کراچی یونیورسٹی کا راستہ ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے وہ شہری جن کا بھائی حادثے کا شکار ہوا ہے. وہ صبح 6 بجے جو ہے اپنی جاب سے واپس گھر جا رہا تھا, ایک کام سے گیا تھا جاب کے حوالے سے, اور وہ واپس آ رہا تھا, لیکن یہاں سے ایک گاڑی وہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ رانگ وے پہ آتے ہوئے اس گاڑی نے جو ہے اس کو یہاں پہ شدید تیز طریقے سے ہٹ کیا ہے, جس کی وجہ سے اس کا جو ہے برین انجری ہو گئی ہے, اور جو ہے کانٹیجنس ڈیولپ ہو گئے, جس کی وجہ سے وہ ابھی تک کوما میں ہے. سول ٹراما سینٹر میں وہ اس وقت ایڈمٹ ہے, اور اس وقت اس کی حالت بالکل آن دا بارڈر لائن ہے. وہ پولیس کی طرف سے جو ہے پہلے دن ہی رابطہ ہوا, جہاں پہ مجھے بلایا گیا اور بولا گیا بیان ریکارڈ کروانا ہے, لیکن بھائی کوما میں تھے تو وہ بیان نہیں دے سکتے تھے, جس کے بہاف پہ میں نے بیان ریکارڈ کروایا, لیکن اس کے بعد سے ابھی تک مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا گیا ہے. اور ان کی جانب سے یہی اپیل کی جا رہی ہے کہ اس واقعے میں ملوث جو بھی شخص تھا اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے, مقدمہ درج کیا جائے, اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے. جی چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا نذیر شاہ. اور ظاہر ہے کہ آپ یہ دیکھیے جو رانگ سائڈ سے آنے والے واقعات ہوتے ہیں اس میں بہت سے لوگ اپنی جانیں گنوا بیٹھتے ہیں, لیکن افسوسناک صورتحال ہے کہ لوگ اس پہ کان نہیں دھرتے. پولیس کو یہاں پر خاصی سختی کرنی چاہیے, خاص طور پر ٹریفک پولیس کو. یہ جو ہوتا ہے نا چھوڑ دیا جاتا ہے یا پھر کچھ نذرانہ لے کے چھوڑ دیا جاتا ہے, یہ طریقہ کار درست نہیں. لوگوں کو اپنا بھی خیال رکھنا چاہیے, اپنی جس طریقے سے آپ دیکھیں کیا ہوا یہ واقعہ, سو رانگ وے نہیں, آپ کو شارٹ کٹ کی وجہ سے نہیں لینے چاہیے, اس سے بہت نقصان ہو سکتا ہے. یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, ویلکم بیک ونس اگین. بات کر لیتے ہیں ہم جو سب نے گوشوارے جمع کرانے ہیں, ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے ہیں, اس کی آخری تاریخ جو ہے اس میں توسیع نہ کرنے کا فیصلہ ہو گیا FBR کی جانب سے, اور 30 سپٹمبر از دا ڈیٹ جو کہ کہا جا رہا ہے لاسٹ ڈیٹ ہوگی. ورنہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اناؤنس ہوتی ہے ڈیٹ, اس کے تھوڑے دن بعد کہہ دیا جاتا ہے چلے جی اکتوبر تک ہاں ہم اس کو ایکسٹینڈ کر دیتے ہیں. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو ٹیکس دہندگان نہیں ہیں ان کے خلاف جی ایکشن بھی ہوگا, اور ایکشن کیا ہوگا اس کی کچھ ہمیں اشارے مل گئے تھے کہ جی وہ بیرون ملک نہیں جا سکیں گے, پھر اس کے بعد نئے اکاؤنٹس نہیں کھلوا سکیں گے, اس طرح کی خریداری نہیں کر سکیں گے, گاڑیاں میں جو ایکسٹرا پیمنٹ اضافی پیمنٹ دے کے جو گاڑیاں خرید لیتے تھے یہ نہیں ہو سکے گا. دوسرے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی FBR کے مطابق اب تک 19,26,000 سے زائد گوشوارے جمع ہو چکے ہیں, اور مزید کا انتظار ہے. اور جیسے کہ ڈاکٹر خاقان نجیب کہہ رہے تھے ہماری تو پوری معیشت ہی ٹیکس پر ریلائی کرتی ہے, تو دیکھتے ہیں جس بار نمبرز کیا آتے ہیں. چلیں جی, اور پھر ایک اور چیز جس کا تذکرہ کریں کہ تاجر اور FBR مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے, اور FBR نے تاجروں کا سخت آڈٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے 4,000 آڈیٹرز بھرتی کرنے کا اشتہار بھی دے دیا ہے. اس صورتحال کے پیش نظر FBR نے ٹیکس انفورسمنٹ کو یقینی بنانے اور ٹیکس چوری کے خلاف سخت اقدامات کا فیصلہ کیا ہے, جس میں شناختی کارڈ نمبر بلاک کرنا, اس کی بنیاد پر موبائل سم, بجلی اور گیس کنیکشن, گاڑیوں اور جائیداد کی خرید و فروخت اور بیرون ملک سفر میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور حکومت کا موقف ہے کہ دکانداروں سے ہر صورت ٹیکس وصول کیا جائے گا, وچ از دا رائٹ تھنگ. کہ کیسے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے. آئی لائک دس سینٹینس کہ مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے, مذاکرات ہو رہے ہیں, گفت و شنید ہو رہے ہیں, اور عوام سے کون مذاکرات کرے جب جو ایک سیلری کلاس طبقہ ہے اس پہ جب ٹیکس کی بھرمار کر دی گئی, مزید ٹیکس عائد کر دیا گیا, وہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں, کیونکہ وہاں پہ آپ ایسا ہی مذاق ہے کہ سکتے ہیں. قومی ایئر لائن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ایک صاحب ٹریول کر رہے تھے تو ان سے آ کے پوچھا کہ ایئر ہوسٹس نے کہ ول یو ہیو لنچ, تو انہوں نے کہا کہ واٹ آر دا آپشنس, اس نے کہا یس اور نو.
تو ہمارے پاس تو یس اور نو کا بھی آپشن نہیں ہے. اور دوسری بات یہ, مجھے وہ اشتہار نہیں بھولتا جو اشتہار پچھلے دنوں آیا تھا تاجر دوست اسکیم کے حوالے سے, کہ اگر آپ یکمشت ادا کر دیں گے تو آپ کو 25% جو ہے اس پہ رعایت مل سکتی ہے. وہ اصل میں چاہتے ہیں کسی طریقے سے, جسٹ انڈرسٹینڈ نا, ہماری سیلری بعد میں آتی ہے, ٹیکس پہلے کٹ جاتا ہے, لیکن کیا یہ سہولت سیلری کلاس کے لیے؟ لیکن ایک چیز میری بات سمجھے نا, کہ ان کو مائل کرنا چاہ رہے ہیں نا کہ ایک بار آئیں تو صحیح نا, تو وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جملہ آپ کو یاد ہے کہ ہم موت کے فرشتے کو کیوں اپنے گھر کا راستہ دکھائیں, تو کیا آپ بھی یہی سوچ رکھتے ہیں؟ تو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد نعیم میر صاحب, چیف کوآرڈینیٹر ہیں تاج دوست اسکیم. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے تجزیے تبصرے اپنی جگہ, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہوئے تاجروں کو مائل کرنے کے لیے, ناکام ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ایک 77 سالہ مائنڈ سیٹ ہے, تاجروں کو ٹیکس دینے کی عادت نہیں ہے, اپنا حساب کتاب بتانے کا وتیرہ نہیں ہے, اور ریاست نے بھی نرمی کا رویہ اختیار کیے رکھا, نہیں پوچھا جب تک اغیار کا مال آتا رہا اور ہم سارے مل کے اس کو کھاتے رہے, اور ایک غیر ذمہ داری کا رویہ تھا, اور وہ اب باہر سے پیسہ آنا بند ہو گیا ہے اور بہت سی قدریں لگتی ہیں, اور سوال ہوتا ہے کہ آپ اپنے وسائل کو بروئے کار نہیں لاتے, پاکستان کے اپنے لوگ جو ہیں یہ ٹیکس نہیں دیتے, اور دیگر ممالک کے ٹیکس پیئرز کا پیسہ ان لوگوں پہ خرچ کیا جاتا ہے جو لوگ خود اپنے ملک کے لیے ٹیکس نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو بڑی ایک یہ شرم ساری کی کیفیت بھی ہے ریاست کے لیے اور ایگزیکٹوز کے لیے بھی, چیف ایگزیکٹو یعنی وزیر اعظم کے لیے بھی ہوتی ہے. تو ریاست کے پاس امپلیمنٹیشن کرانے کی بھی پاور ہوتی ہے, بہت ساری ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں کہ جی یہ کر دیں گے جو ٹیکس نہیں دے گا, وہ تو آئی تھنک سیلریڈ کلاس کے لیے ہوگا. تاجر اگر ٹیکس نہیں دیتے تو کیا ہوگا؟ نہیں دیکھ لیں, یہ آپ میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اپریشیٹ کریں گی کہ ریاست اس وقت امپلیمنٹیشن کرانے کے پورے ملک میں ہے, اور یہ جتنے میئرز لیے گئے ہیں کہ جو لوگ ٹیکس نہیں دیں گے, نہ پراپرٹی خرید سکیں گے, نہ موبائل کی سم جو ہے وہ چلا سکیں گے, نہ گاڑی خرید سکیں گے, اور اسی طرح بیرون ملک سفر نہیں کر سکیں گے. اور تاجروں کے لیے آئی ہیں یہ وارننگز؟ جی بالکل, یہ تاجروں کے لیے ہے نا, نان فائلرز تو تاجر ہی ہے نا, جو ہمارے سیلریڈ کلاس کے لوگ ہیں وہ تو آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں اپنی تنخواہوں پہ, تو ان کا تو بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. میں نے اس لیے پوچھا کیونکہ مذاکرات ہو رہے ہیں, تو ابھی تو طے ہی نہیں پایا نا کہ وہ اس سے ایگری کر رہے ہیں کہ نہیں, تو کیا ان پہ یہ لاگو ہوں گی ساری وارننگز جو آپ آلریڈی بتا رہے ہیں ہمیں کیسا ہو سکتا ہے, یا پھر وہ مذاکرات کے لیے اگر بیٹھنے پہ آمادگی ظاہر کریں گے تو یہ ڈیڈ لائن آگے بڑھ جائے گی, اور پھر کہا جائے گا کہ چلیں آپ کچھ تعاون کریں, کیونکہ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ کون کتنا ٹیکس دے گا, کیونکہ یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ ٹیکس تو آمدنوں پہ ہوتا ہے, اور جو آمدن کما رہا ہے وہ ٹیکس دے گا, اور ٹیکس لیبز موجود ہیں, ٹیکس ریٹس موجود ہیں, تو یہ بات تو ایسی نہیں ہے کہ جو طے نہ ہو. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر 3500 ارب روپے کے ٹیکسز کے نئے میئرز لیے گئے تھے, ایگزیمپشنز ختم کی گئی تھی, تو بنیادی طور پر تو جو اس وقت ایف بی آر کا شارٹ فال آ رہا ہے تقریباً کوئی 100 بلین روپیز کا, تو اس کو کور کرنے کے لیے دو ہی طریقے ہیں, یا تو کوئی نیا منی بجٹ لایا جائے, اس سے پھر انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے جائیں گے, اور پھر انہی لوگوں پہ ٹیکس لگے گا, یعنی عام عوام پہ ٹیکس لگے گا, تو وہ تو ایک زیادتی ہو جائے گی, اور وہ میرا خیال ہے کرنا بھی نہیں چاہیے, اور حکومت کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ایک چیز بتائیے گا, حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو مجھے ذرا بات جی پلیز کر لیں آپ. حکومت یہ چاہتی ہے کہ جو 3500 ارب روپے کے ٹیکس میئرز دیے گئے ہیں ان کو جو ہے وہ لیٹر اینڈ اسپرٹ کے اندر انفورس کیا جائے, اور اپنا ٹیکس وہاں سے وصول کیا جائے, بیکاز وہاں پر بھی بہت ساری لیکیجز ہیں, اور وہاں پر بھی بڑے لوپ ہولز ہیں, تو اس کو جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ذرا فرمائیے گا, یہ جو آپ فرما رہے ہیں نا کہ یہ تو جس نے جو آمدن ہے اس پہ ٹیکس دینا ہے, ایک تو ہوتی ہیں بینکنگ ٹرانزیکشنز, ٹھیک ہے, اس سے تو آمدن کا پتہ لگ جاتا ہے جو بینک میں آ رہا ہے جو جا رہا ہے. جس طریقے سے یہ تاجروں کا کاروبار چلتا ہے, اکثر یہ جو ہماری پیرلل ایک گرے اکانومی ہے, کیش اکانومی ہے, اس کے اندر یہ ڈیفائن کیسے کیا جائے گا؟ جس طریقے سے پہلے بتایا جا رہا ہے کہ اتنی دکان کا اتنا سائز ہے تو وہ اتنا ٹیکس دے گا, اور پھر اماؤنٹ بھی میکسیمم 10,000 تک کا, وہ جو انیشیلی وہ تاجر دوست اسکیم میں جو مینشن کیا گیا تھا. تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا ایک کوئک فکس ہے, یا اس کے اندر کافی گرے ایریاز ہیں جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ نہیں, ایک تو آپ تصحیح فرما لیں, تاجر دوست اسکیم کے اندر 10,000 روپے مہینے کا ٹیکس نہیں بتایا گیا, یہ اپ ٹو 60,000 پر منتھ کا ٹیکس ہے. مختلف علاقوں
کو بنیاد بنا کر ایک شہر کے اندر کمزور علاقے بھی ہوتے ہیں, کمزور کاروباری علاقے بھی ہوتے ہیں, پوش علاقہ جات بھی ہوتے ہیں جہاں لوگوں کی آمدن زیادہ ہوتی ہے. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہر شہر کی جو ہے وہ تقسیم کی گئی ہے کہ 100 روپیہ ماہانہ سے شروع ہوتا ہے اور 60,000 روپے ماہانہ ڈفرنٹ سلیب میں جاتا ہے. ایک بات تو یہ آپ کو میں بتا دوں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ آمدن پہ ہوتا ہے, اور آمدن کا اظہار جو ہوتا ہے وہ آپ اپنی ٹیکس ریٹرن میں کرتے ہیں. جب آپ اپنی ٹیکس ریٹرن جمع نہیں کراتے تو آپ کی آمدن کا معلوم نہیں ہو سکتا, سوائے اس ایک طریقے کے جو ماڈرن دنیا نے اپنایا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی دکانوں پر پوائنٹ آف سیلز لگ جائیں اور آپ کی ریئل ٹائم سیلز جو ہیں وہ اس کا اظہار اور انٹیگریٹ ہو جائیں آپ ایف ڈی آر کے ساتھ, اور آپ سے پائی کا حساب لیا جائے. اب جب پوائنٹ آف سیلز لگانے کی بات ہوتی ہے تو اس پر بھی تاجر معترض ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے یہ ایک مشکل کام ہے, آسان کام بھی نہیں ہے. ظاہر ہے وہ انوائسز جو ہوتی ہیں وہ سم ٹائمز جو ہے وہ جعلی ہوتی ہیں, وہ اوریجنل نہیں ہوتی, پکی پرچی نہیں ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. اور ظاہر ہے ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج میں ٹیکس لیا جا رہا ہے, دوسری جانب 100 سے 60,000 روپے تک. سو آئی ڈونٹ نو ہاؤ فیئر اٹ از. چلیں دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ نعیم صاحب, آپ ہمارے ساتھ تھے, سارے ایشو پر بات کر رہے تھے. مطلب یا تو یہ ہوتا نا کہ کہتے ہیں یا ٹیکس دیں اس حساب سے, اور اگر نہیں دیں گے تو ہم وصول کریں گے کہ جتنا بنتا ہے پھر آپ کی آمدن کے حساب سے. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. چلیں جی, تو اس وقت انور خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں. پچھلے دنوں جی ہم نے دیکھا کافی زیادہ احتجاج بھی ہوا, ڈاکٹرز کے امتحان ہو رہے تھے, اس کے اندر نقل کا رجحان بھی تھا, پھر جو طریقہ کار تھا جس طریقے سے 1.5 لاکھ کے قریب جو ہیں وہ اسٹوڈنٹس اس میں اپیئر ہوئے تھے, تو کیا صورتحال رہی؟ انور خان اس پہ مزید ہمیں بتا دیں. جی دیکھیں, سندھ کے اندر میڈیکل کالجوں کے حوالے سے ہونے والے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے اوپر والدین, اساتذہ اور ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیموں کے اعتراضات بدستور موجود ہیں, اور ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ بالخصوص طالب علموں کا الزام یہ ہے کہ یہ پیپر سوشل میڈیا پر پیپر سے قبل ہی لیک کر دیا گیا تھا یا آؤٹ کر دیا گیا تھا, اور اس طرح جو اس کے ساتھ ساتھ ایم ڈی کیٹ کے امتحانات کے دوران بھی بدترین انداز کے اندر انتہائی غیر ذمہ دارانہ طرز عمل سامنے آیا. ہزاروں کی تعداد کے اندر شریک امیدواروں کو انتہائی مشکلات کا سامنا رہا. طالب علموں کا کہنا یہ تھا کہ پیپر لیک ہونے کی وجہ سے اس مرتبہ بھی وہی صورتحال ہے جو کہ اس سے قبل ہونے والے ایم ڈی کیٹ کے نتائج کے اندر موجود تھی. تو اس تمام طرح صورتحال کے تناظر کے اندر طلبہ و طالبات, والدین اور ڈاکٹروں کی نمائندہ تنظیموں نے ایم ڈی کیٹ کے ان امتحانات کو, اس ٹیسٹ کو ریجیکٹ کر دیا ہے, اور اس حوالے سے اب اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کر لیا ہے. اس بات کا مطالبہ کیا گیا کہ فوری طور پر ہنگامی بنیادوں کے اوپر ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے پیپر آؤٹ ہونے, لیک ہونے کی شفاف تحقیقات کرائے جائیں اور ٹیسٹ کے انعقاد کو دوبارہ یقینی بنایا جائے. جی چلیں جی, تو انور ہمیں بتا رہے تھے. تھینک یو سو مچ. ایک اہم ٹاپک کی جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں وہ بیسکلی ان کی ذہنی اور جسمانی نشو نما کو روک دیتے ہیں, خاص طور پہ 10 سال سے کم عمر کے جو بچے ہیں. اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ سندھ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب بچوں کو باقاعدہ اس کی دوائی دی جائے گی, ٹیبلٹ دی جائے گی, اور یہ مہم ہے جو اسکول, مدرسوں اور گھروں میں جا کر بچوں کو یہ دوائی پلوائی جائے گی. اور 23 ستمبر سے یہ سٹارٹ ہو چکی ہے, یہ دوا دی جا رہی ہے. اور وزیر صحت سندھ عذرا فضل پیچو کہتی ہیں کہ سندھ کے اسکولوں میں 5 سے 16 سال تک کے بچوں کو پیٹ کے کیڑے مارنے کی دوا دی جائے گی. تو کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں, تو کیا ہے یہ کیمپین؟ قدیر بیگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں, ڈائریکٹر ہیں پاکستان ڈی وارمنگ انیشیٹو. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. بہت شکریہ فار انوائٹنگ سر, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اٹس مائی پلیجر. تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ مہم سٹارٹ ہو چکی ہے, آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, آج 26 تاریخ ہے, 23 تاریخ سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. رسپانس اب تک کیا آیا ہے اور کیا ٹارگٹ کیا ہے؟ آلموسٹ 50% تک ہم پہنچ گئے آج چوتھا دن ہے کمپین کے اندر. اور میں کل حیران ہوا تھا جب ماما پارسی اسکول اور سینٹ پیٹرک اسکول اور اس طرح کے اسکول جو پہلے یوزلی اس پروگرام میں نہیں آ پاتے تھے, اچھا سب آ گئے. اور اس کریڈٹ گوز ٹو میڈیا کہ لاسٹ ویک ہم نے ایک میڈیا کے ساتھ ایک کمپین کی تھی پیمرا کے ساتھ مل کے, اور اس سے بہت اچھا رسپانس آیا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس کا دے دیتا ہوں کہ 2016-17 کے اندر ایک انٹرنیشنل ڈسکشن میں بات نکل کے آئی کہ پاکستان دنیا کے 10 ممالک میں ہے جہاں پہ ورم لوڈ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر. اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر IRD پاکستان, انڈس ہاسپٹل اور گورنمنٹ آف پاکستان نے مل کے لمس کے پروفیسروں کے ساتھ مل کے ایک نیشنل ریسرچ کی, اور ریسرچ میں واضح ہوا کہ کوئی 20% سے زیادہ پریولنس ہمارے یہاں پاکستان میں 47 ڈسٹرکٹس میں پائی جاتی ہے. اچھا. اور ٹوٹل 17 پونے 2 کروڑ بچے ہیں کہ جن پہ خطرہ ہے کہ ان کے پیٹ میں کیڑے ہیں. اور WHO کی گائیڈ لائن اس میں صدف یہ ہے کہ اگر 20% سے زیادہ پریولنس ہو تو آپ کو ماس ڈی وارمنگ کرنی پڑے گی.
تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلسلہ صرف اسکول تک محدود نہیں رہے گا, نہیں, یہ گھروں میں بھی آپ جا کے دیکھیں نا, کراچی کے پورے پاکستان میں 17 ملین بچے ہیں 5 سے 14 سال کے اور 16 سال کے, اور اسی طریقے سے اگر کراچی کے اندر دیکھیں تو 57 لاکھ بچے ہیں, اور اس کے اندر اب یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ 5 سے 14 کا تو ہم ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں, لیکن 2 سے 4 سال کے بچے ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ڈاکٹر عذرا پیچو نے جب 2 سال پہلے شروع کیا اس وقت انہوں نے کہا کہ جو ایڈولسنٹ بچیاں ہوتی ہیں 15 سے 18 سال, مینسوریشن سائیکل بھی ان کا ہے, اور اگر ورمز بھی ہیں تو ان کے پیٹ کے اندر کیڑے بہت نقصان پہنچاتے ہیں. اچھا, یہ آپ نے نقصان کی بات کی, کیا نقصان بچوں کو پہنچتا ہے اگر اس کو ایڈریس نہ کیا جائے؟ ہماری کیا کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کی نیوٹریشن اچھی ہو اور بچوں کی ذہنی اور جسمانی صحت بہتر ہو. ٹھیک ہے. جب پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو کھانا کیڑا کھائے گا. ہم کہتے ہیں کھانا کون کھائے گا, کہ پیٹ کیڑا یا انسان بچہ. جب کیڑا کھانا کھائے گا تو بچوں کو نیوٹریشن نہیں ملے گی, جب نیوٹریشن نہیں ملے گی تو باڈی گرو نہیں کرے گی, کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, اور یہ دونوں چیزیں نہیں ہوگی تو بچہ ہمیشہ زندگی میں پیچھے رہ جائے گا. اوکے. تو دنیا کے اندر جن ممالک کے اندر, دنیا کے 98 ممالک کے اندر یہ چل رہے ہیں پروگرام مختلف موقعوں کے اوپر, اور کچھ عرصے پہلے یہ ڈیولپ کنٹریز کے اندر بھی ہوتے تھے اور انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا ہے. ٹھیک ہے. اور ہم بھی انشاءاللہ اس کو کنٹرول کریں گے. تو مجھے یہ اور اس کی بتائیے, پریویلنس کو 20% سے نیچے لے کے آنا ہے. ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے, آپ کو پتا ہے کہ پولیو ویکسین کے حوالے سے بھی کافی لوگوں کے کنسرنز, حالانکہ 90s سے یہ کیمپین چلتی آ رہی ہے اور ابھی تک ہم پولیو سے پاک نہیں ہو سکے. اس کے حوالے سے آپ نے کہا رسپانس اچھا ہے, لیکن کوئی لکوناز ہیں ایسے, کوئی کنسرنز ہیں؟ نہیں, لکوناز یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں پبلک اسکول کی تو 100% کوریج ہے. ٹھیک ہے. جب پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ چیلنج آتا ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کا ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کے سسٹمس کے اندر, تو وہ اوائڈ کرتے ہیں, اور کوئی 30 سے 40% پیرنٹس کہتے ہیں ہمیں نہیں دوائی دینی بچوں کو. اچھا, وہ کنسنٹ پر ہے نا؟ ہاں, کیونکہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر کنسنٹ کے بغیر وہ نہیں چلاتے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ میڈیا نے جس طرح سپورٹ کیا ہے, اویئرنیس آ رہی ہے. تمام بچوں کے لیے ہے یا تمام بچوں کے لیے؟ 5 سے 14 سال کے بچے, 15 سے 18 سال کی بچیاں, اور 2 ڈسٹرکٹس کے اندر اس مرتبہ کورنگی اور کیواڑی میں ہم 2 سے 4 سال کے بچوں کو بھی دوائی دے رہے ہیں. تو آئیڈیا یہ ہے گورنمنٹ آف سندھ کا کہ 2 سے لے کے 18 سال تک کے بچوں کے لیے پروگرام ہو, اور صدف اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وومن ود ریپروڈکٹیو ایج ہوتی ہے, لیکٹیٹنگ مدر, پریگننٹ وومن, ان میں بھی یہ پرابلم پائی جاتی ہے, اس کو بھی دور کیا جائے. بات یہ ہے کہ اس کے لیے کوئی ذہنی کیڑوں کے لیے بھی کوئی ساتھ میں وہ ہونی چاہیے دوا, تاکہ جو نہیں پلا رہے وہ بھی اس پہ تھوڑا سا. ہاں نہیں, وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کا اندازہ ہو رہا ہے اور لوگ آگے آ رہے ہیں, اور حکومت اور ہم تمام ادارے IRD ایویڈنس رکھیں, ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ فار کمنگ ہیئر. بہت اہم معاملہ ہے بھائی, بچوں کی صحت آپ نے یقینی بنانی ہے. آپ کھلاتے تو اچھا ہیں, لیکن ان تک پہنچے بھی تو صحیح. یہ کیڑے درمیان میں مڈل مین کا کردار ادا کرتے ہوئے سب لے اڑتے ہیں, تو ان کا خاتمہ ضروری ہے. چلیں, یہاں پر ہم آپ سے اجازت چاہ رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.